میرے محترم ناظرین، جیسے کہ اعلان کر چکے ہیں، آج سے ہماری گفتگو کا مقصد و مرام اور موضوع حضرت صدیقہ طاہرہ ام ابیہا سیدۃ نساء العالمین سلام اللہ علیہا کی شہادت جماعت عمریہ کے کتب سے ہے۔ یہاں پہ دو باتیں ہیں، ایک ہے ان کی مظلومیت، وہ مظلوم ہیں، ان کا حق چھینا گیا ہے، ان کا ارث بھی چھینا گیا ہے، ان کی اپنی ملکیت بھی چھینی گئی ہے، اور ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ وہ نہ صرف ان کا مال چھینا گیا ہے، ان کو اپنے بابا کے مال سے محروم کیا گیا ہے، ان کو اپنے مال سے محروم کیا گیا ہے، بلکہ ان کی حد کی حرمت ہوئی ہے، اور ان کے گھر کو جلایا گیا ہے، اور ان پہ حملہ ہوا ہے، اور وہ شہید اس دنیا سے گئی ہیں۔ یہ دو مختلف مسائل ہیں، اور ان مسائل دونوں اہم مسائل ہیں، اور دونوں مسائل سے حق و باطل کا تمییز ہو جاتا ہے اور تفریق ہو جاتا ہے، اور ہر مسئلے کے اپنے دلائل ہیں اور حجج ہیں، اور ان کے آپس میں بڑا ربط بھی ہے۔ لیکن ہمارا موضوع کیا ہے؟ ہمارا موضوع یہ نہیں، فدق نہیں ہے ہمارا موضوع، ان کی جو اپنی ملکیت ہے، ان پہ ناجائز قبضہ ہوا ہے غاصبین کا، اور ان کے والد کا میراث ان کو نہیں دیا گیا ہے، ان سے چھینا گیا ہے، یہ ظلم ان پہ ہوا، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، گرچہ بذات خود و بنفس خود نہایت ہی اہم ہے۔ ہمارا موضوع کیا ہے؟ ان کی شہادت ہے، اور وہ بھی شیعہ کتب سے نہیں، کن کے کتب سے؟ جماعت مخالفین، یعنی ہمارے بھائی مسلمان بھائی جو شیعہ نہیں ہیں ان کے کتب سے اور ان کے مصادر سے۔ تو میرے محترم ناظرین، ان کے مصادر سے بات کرنے سے پہلے اس موضوع پر ایک بہت ہی اہم مقدمہ آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ مقدمہ ہر منصف انسان اور ہر با انصاف باضمیر انسان جو تاریخ اسلام کو پرکھنے کی نیت رکھتا ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، ان کی حیات طیبہ میں اسلام میں ایک گیا گزری ہے، اور ان مقدس ہستی سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات پردرد کے بعد اس امت پہ کیا گزری ہے، کیا وقائع پیش آئے، ان کو سمجھنے کے لیے اس بات کو ہر مسلمان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بالخصوص وہ شخص جو با انصاف ہو، محقق ہو اور باضمیر ہو، اور وہ سچ جاننے کی کوشش کرتا ہو۔ اور وہ بات کیا ہے میرے عزیز؟ وہ بات یہ ہے کہ جب آپ جماعت عمریہ کے مصادر کی طرف جاتے ہیں، یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھیے کہ جماعت عمریہ کے مصادر لکھنے والے، لازمی بات ہے ان کے مصادر کے تو مختلف جنریشنز میں لکھی گئی ہیں، ایک جنریشن میں نہیں لکھی گئی ہے۔ بعض کتابیں ہیں جو دوسری ہجری کے کتابیں ہیں، دوسری ہجری کے اواخر، بعض کتابیں ہیں جو تیسری صدی میں ہیں، بعض کتابیں چوتھی صدی میں، بعض کتابیں 5ویں صدی میں، 6، 7، 8، 9ویں صدی میں، کتابیں مختلف ادوار میں لکھی گئی ہیں اور بہت زیادہ تعداد میں لکھی گئی ہیں۔ لیکن ان سب مصنفین کا اور ان سب روات کا اور ان سب ناقلین کا اور مؤرخین کا اور ان سے پہلے جو تابعین تھے، ان کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ صحابہ کی برائیوں کو چھپایا جائے، صحابہ کے برے کاموں کو، صحابہ کے نقائص کو نقل نہ کیا جائے، اور یہ خود اس بات کو اپنے اصول حدیث کا ایک لازمی جز بتاتے ہیں، ایک اصل بتاتے ہیں، قاعدہ بتاتے ہیں۔ تو لذا میرے محترم ناظرین، جب وہ علی الاعلان کہتے ہیں کہ ہمارا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بڑوں کے جرائم اور ان کے، چاہے وہ سچ ہی کیوں نہ ہو، نہیں کہتے کہ وہ سچ نہیں، چاہے سچ ہی کیوں نہ ہو، ہمارے صحابہ کے دور میں، صحابہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا کیا ہے، صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا کیا ہے، صحابہ کے بعد تابعین کے دور میں اسلام پہ کیا گزری، اگر انہوں نے کوئی بری بات کی اس کو نقل نہ کریں، اس کو نقل نہ کریں، اس کو چھپائیں۔ وہ علی العلن یہ کہتے ہیں، اور ان کی کتابیں، ان کے اعاظم، ان کے اکابر اپنے کتابوں میں بارہا یہ بات لکھی ہے کہ چاہے سچ بھی ہو نقل نہ کریں،
تو میرے محترم ناظرین، جب ایک طائفے کا اساس ہی اس بات پر ہے کہ بات سچ بھی ہو تو چھپایا جائے، ٹھیک ہے نا، تو ان کی کتابوں سے کوئی با انصاف شخص اور باضمیر شخص جو حق اور صدق کو حاصل کرنے کی ریت رکھتا ہو، وہ زیادہ اس بات کی توقع نہ کرے کہ ان کی کتابوں میں سچی بات مل جائے، جب وہ خود ہی کہتے ہیں سچ بھی ہم چھپائیں گے، سچ بھی ہم نقل نہیں کریں گے۔ اور اس بات کو ان لوگوں نے اس کے کئی مختلف الفاظ میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے، انہی باتوں کی اور انہی لوگوں کی ایک اسی روش کی اظہار کی ایک الفاظ میں اور کلمات میں ظاہر ہوا ہے، وہ اس قاعدے کے عنوان سے الامساک عما شجر بین الصحابہ یا الکف عما شجر بین الصحابہ۔ شجرہ بولتے ہیں میرے محترم ناظرین اختلاف کو، اختلاف پیدا ہونے کو۔ الکف بولتے ہیں کہ اس کو ہاتھ نہ لگاؤ، اس سے دور رہو۔ الکف عما شجر بین الصحابہ، الامساک عما شجر بین الصحابہ۔ شجرہ قرآن مجید میں بھی اس کا استعمال ہوا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ تیرے رب کی قسم اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایمان نہیں لائے، اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہے جب تک کہ یہ یحکموک، آپ کو یہ حکم بنا دیں، آپ کو یہ جج بنا دیں، آپ کو یہ امپائر بنا دیں، فیما شجر بینہم، ان باتوں میں کہ ان کے آپس میں اختلاف اور خصومت کی باتیں شجرہ۔ الامساک عما شجر بین الصحابہ، یعنی صحابہ کے درمیان اگر اختلافی کوئی مسئلہ ہے اس کو نقل نہ کرو، اس پہ ٹکی رکھو اور اس کو پڑھو بھی نہیں، مطالعہ بھی نہ کرو، اگر کوئی کتاب میں نظر آئے تو اس کتاب کو جلا دو۔ یہ ان کا طریقہ کار رہا ہے۔ تو لازمی بات ہے میرے محترم ناظرین، جب ایک قوم کا یہ طریقہ کار رہا ہے، ان کے علماء کا، ان کے اکابر کا، کب سے؟ صدر اسلام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سے ان لوگوں نے جب حدیث پہلے تو اب حدیث ان کی زبانی نقل ہوتی تھی، صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، تابعات تابعین کے دور میں، پھر اس کے بعد جب لکھنا شروع ہوا تو ان کا ہمیشہ یہ طریقہ کار رہا ہے۔ اور اگر کوئی نقل کرے تو اگر کوئی صحابہ کی بات نقل کرتا ہے نا، جو صحابہ کی عیب ہو، تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ جو نقل کرے گا اس نے حرام کا ارتکاب ہوا، کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے نا بات آپ کو؟ جو نقل کرے گا وہ حرام کا اس نے ارتکاب کیا ہے، اور اس لیے جو حرام کا ارتکاب کرتا ہے وہ فاسق ہوتا ہے اور اسے بچنا چاہیے، اس لیے وہ ضعیف ہے، اس کی روایت ہی باطل ہے۔ خود بخود اس طرح ایک ایسا سینسرشپ نظام قائم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے احادیث، روایات، تاریخ میں صحابہ کے جرائم نقل نہیں ہوتے، اور اگر کوئی نقل کرتا ہے تو اس کی روایت خود بخود آٹومیٹکلی ضعیف بن جاتا ہے، اور وہ اس غیر قابل اعتماد بن جاتا ہے۔ اور یہ کام آپ کرتے جائیں، جنریشنز آفٹر جنریشنز آفٹر جنریشن، نسل بعد نسل بعد نسل بعد نسل بعد نسل، صدیوں تک یہی کام کرتا رہے۔ آخر میں کیا ہوگا؟ آخر کار میں یہ ملے گا کہ صحابہ سب کیا ہیں؟ صحابہ سے کوئی غلطی تو ہوئی نہیں ہے، اگر غلطی ہوئی بھی ہے تو ہم بس وہ چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پھر بھی اس کے باوجود یہ صحابہ کی برائیوں، مزے کی بات یہ ہے، اس کے باوجود یہ صحابہ کی برائیوں کو نہیں چھپا سکے۔ مزے کی بات یہ ہے، اس کے باوجود 1400 سال کے سینسرشپ، چھپانا، جلانا، اور جو نقل کرے اس کی تکفیر کرو، اس کو تفسیق کرو، اس کو طعن دو، اس کی تضعیف کرو، اس کو جرح کرو، اس کے باوجود یہ چھپا نہیں سکے۔ تو صحابہ میں ایسے افراد جن کے جرائم اتنے گناؤنے تھے، ان کے کردار کتنے گناؤنے ہوں گے، اس کے باوجود نہ چھپ سکا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون، یہ چاہتے ہیں کہ پھونک پھونک مار کے اللہ کے نور کو خاموش کریں، لیکن اللہ اپنے نور کو تمام کرے گا اور اکمل کرے گا، چاہے کہ مشرکین کفار کو یہ پسند نہ آئے۔ تو میرے محترم ناظرین، اس موضوع پہ آپ کو لے کے آتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے کہا ہے الامساک عما شجر بین الصحابہ، میں آپ کو ان کے کتب سے بتا دیتا ہوں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ایک ایسا اہم موضوع ہے
اس سے بالکل مذہب عمری کی ساری کتابوں کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ جب یہ خود کہتا ہوں ہمارا اصول یہی ہے کہ ہم حق کو چھپائیں، جب یہ ان کا اصل یہی ہے کہ ان کا مذہب کا اساس ہی یہی ہے کہ ہم حق کو چھپائیں، نہ صرف ان کے مؤلفین مصنفین، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے خلفاء کی ایک سیاسی ضرورت بھی یہی رہی ہے. ہمیشہ ہر دور میں خلفاء کی سیاسی ضرورت یہی رہی ہے. ابو بکر عمر کے دور میں کہ وہ اپنی برائیوں کو چھپائیں، وہ تو لازمی بات ہے. اس کا تو عثمان کے دور میں وہ تو کوئی بات نہیں. معاویہ کے دور سے شروع کرتے ہیں. معاویہ کے بعد معاویہ، یزید، بنی مروان، اور اس کے بعد بنی عباس کی حکومتیں، ان سب کا اساس اس بات پر ہے کہ ابو بکر عمر کی خلافت صحیح ہو. اگر ابو بکر عمر کی خلافت غلط ہے تو ان کی خلافت بھی باطل ہے، غیر شرعی ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ اگر خلافت منصوص من اللہ ہے اور خلافت اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کا مسند و مقعد و نشست ہے، تو پھر معاویہ کی خلافت باطل ہے، ابو بکر اور سب بنی امیہ کی خلافت باطل ہے، اور سب بنی عباس کی خلافت باطل ہے. اور سب لوگوں کو کیا چاہیے؟ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کریں. تو لہذا ان کے ہمیشہ سے سیاسی ضرورت رہی ہے کہ ابو بکر عمر کی خلافت کی کیا کریں، ان کے خلفاء ان کی خلافت کو صحیح کے انداز میں پیش کیا جائے. اور صحابہ میں سب سے سینسیٹیو جو بات ہے وہ چھوٹے موٹے جو صحابہ ہیں ان میں اتنی حساسیت نہیں ہے. سب سے زیادہ حساسیت کس کی؟ ابو بکر عمر کی ہے، اور اس کے بعد عثمان کی، عائشہ کی. ان لوگوں کی حساسیت ہے کہ ان پہ اگر آنچ آ گیا تو ان کا پورا کا پورا حکومتی نظام، جتنے بڑے امپائرز بنے تھے، یہ سب ساقط ہو جائیں گے. تو عزیزو، دو لحاظ سے، ایک علمی لحاظ سے انہوں نے، ان کے علماء کو پتہ چل گیا، شروع سے پتہ چل گیا، تابعین کو پتہ چل گیا، تابعین کے بعد تابعی تابعین کو پتہ چل گیا، ان کے بعد تابعی تابعی تابعین کو پتہ چل گیا، ان کے بعد محدثین مؤلفین پہلی اور دوسری اور تیسری صدی کے اور چوتھی صدی کے، ان سب کو اچھی طرح سے پتہ چل گیا کہ اگر ہم صحابہ کے کرتوت کو بیان کریں گے، ہمارا مذہب اس میں تو سب لوگ تھوکیں گے اس مذہب پہ. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ اگر ہم حق بیان کریں تو یہ سب لوگ تھوکیں گے. تو ان لوگوں نے اس کا ایک طریقہ کار تلاش کیا جس کی نہ حدیث ہے نہ روایت ہے، بلکہ حدیث روایت کے خلاف ہے. حق کو چھپا لو صحابہ کے کرتوت. اب صحابہ کون ہے میرے محترم ناظرین؟ الکف عما سب، کہ انہوں نے، ان لوگوں کے مختلف اکابر اعاظم نے کہا ہے کہ ہمارا اصول الدین میں سے یہ ہے، ہمارے اصول الدین میں سے یہ ہے، کیا ہے؟ کہ ہم صحابہ کی کرتوت کو کور کریں، چھپائیں. یہ صحابہ کون ہے میرے محترم؟ صحابہ کی تعریف: الاصابہ فی معرفت الصحابہ، تالیف الحافظ ابن حجر العسقلانی. میرے محترم ناظرین، کتاب کون سی؟ الاصابہ فی تمیز الصحابہ، تالیف حافظ ابن حجر، جزء اول. کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں بیروت لبنان میں. یہاں پہ صفحہ نمبر 19 ہے، الفصل الاول فی تعریف الصحابی، صحابی کی تعریف. واصح ما وقفت علیہ من ذلك ان الصحابی، کہتا ہے صحیح ترین حافظ ابن حجر، کہتا ہے صحیح ترین جو مجھے تعریف ملی ہے صحابہ کی، وہ کیا ہے؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ مؤمنا به ومات علی الاسلام، جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرے ایمان کی حالت میں، مسلمان اسلام لانے کے بعد، اور اسی اسلام پہ مر جائے، یعنی مرتد ہو کے نہ مرے، مسلمان ہو کے مرے، وہ ہے صحابی. آپ نے ایک دفعہ دیکھا نا، ایک دفعہ پیغمبر کلمہ پڑھ کے پیغمبر کو دیکھا، ختم بات. پھر اگر مرتد، بشرط یہ کہ اس کے بعد دین چینج نہ کرے، مرتد، آپ صحابی ہیں بھائی. اچھا، تو یہ تو دائرہ بڑا وسیع ہے. اس میں ایک آدمی نے ایک لمحے کے لیے بھی دیکھا، صحابی ہے. کسی نے دیکھا بھی نہیں کیونکہ اندھا ہے، لیکن ملاقات ہوئی، صحابی ہے. بشرط یہ کہ دوبارہ کافر نہ ہو جائے. اچھا، کوئی کافر ہو گیا پھر دوبارہ مسلمان ہو گیا، وہ بھی اس تعریف میں شامل ہے نا. مسلمان ہوا، ملاقات کی، پھر مسلمہ کذاب پہ ایمان لایا، پھر دوبارہ مسلمان ہوا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا.
من لقي النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤمنا فيدخل في من لقيه من طالت مجالسته او قصرت. اس تعریف میں شامل ہو جاتا ہے وہ شخص جس کی مجالست و صحبت طویل عرصہ رہا ہو، جس کے بہت ہی کم ایک لمحے کے لیے دیکھا ہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. ومن روى عنه او لم يروه، جس نے حدیث روایت کی ہو یا اس نے کوئی حدیث کبھی روایت ہی نہیں کی، کوئی اس نے کچھ سنا بھی نہیں پیغمبر سے صلی اللہ علیہ وسلم. ومن غزا معه او لم يغزو، جس نے ان سے کیا ان کے ساتھ جنگوں میں شرکت کی یا نہیں کیا. ومن رآہ رؤیتا ولو لم یجالسہ، اس میں وہ شخص بھی شامل ہو جاتا ہے جس نے پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ دور سے دیکھا ہے، ولو اس کے ساتھ بیٹا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ومن لم یراہ لعارض کالعمى، اور اس میں یہ بھی شامل ہو جاتا ہے جو شخص کو پیغمبر کو دیکھا بھی نہیں ہے لیکن ملاقات ہوئی ہے، کیونکہ دیکھا اس لیے نہیں کہ وہ کیا ہے، اندھا ہے. وَيَخْرُجُ بِقَيْدِ الْإِيمَانِ مَنْ لَقِيَهُ كَافِرًا وَلَوْ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ، اور جو شخص مثلا کافر تھا، اس نے پیغمبر کو دیکھا بعد میں مسلمان ہوا ہے تو اس کو ہم صحابی نہیں کہتے. ٹھیک ہے نا. اب ایسے شخص کو یہ کہتے ہیں صحابی. اچھا، اور یہ صحابہ کی جو تعداد ہے صحابہ کی تعداد کے متعلق حافظ ابن کثیر کیا فرماتے ہیں؟ اس میں یہ یہاں پہ تصدیق کرتے ہیں کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے صحابہ کی. اس کے خطبے کے اختتام میں بولتے ہیں صحابہ کی تعداد بہت زیادہ ہے. کتابوں میں جو صحابہ کی تعداد لکھی ہے نا، وہ کہتے ہیں صحابہ کے 1/10 حصہ بھی نہیں ہے. صحابہ کی اصل تعداد اس سے بہت زیادہ ہے. ان کے سب صحابہ کے نام ہمیں نہیں آتے اور وہ ان کا تاریخ میں درج بھی نہیں ہے، کیونکہ جن لوگوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ بھی دیکھا نا، وہ بہت زیادہ ہے. کلمہ پڑھ کے ایک دفعہ بھی دیکھا، کیونکہ آخر عمر میں سب لوگ مسلمان ہوئے تھے جزیرۃ العرب. اب میرے محترم ناظرین، اس قاعدے کی طرف آتے ہیں کہ کیا ہے اس قاعدے کا نام؟ قاعدے کا نام ہے الکف عما شجر بین الصحابہ. تو جماعت عمریہ کے عوام شاید یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ یاری جھوٹ کہہ رہا ہے، یہ اللہ یاری کیا کہہ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. ہمارے ہاں اس کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے اصول دین میں سے یہ اصل ہو کہ ہم صحابہ کے کرتوت کو چھپائیں؟ بھائی یہ تو ایک اتنا بڑا جھوٹا آدمی یہ جھوٹ کہتا ہے. ہاں بھائی، اب دیکھو، میں آپ کو آج اور کل کے پروگرام میں اگر زندگی رہی تو میں آپ کو بہت ساری باتیں دکھاؤں گا، اور جتنے باتیں میرے پاس ہے اس سے بہت زیادہ ہیں. میں آپ کو کم دکھاتا ہوں، وإلا اگر میں اس مسئلے پہ 1 مہینے بھی گفتگو کرنا چاہوں نا تو وہ ختم نہیں ہونے والی. اتنا یہ اہم مسئلہ ہے اور اتنا اس میں تفصیل زیادہ ہے. یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین، سیر اعلام النبلاء، تالیف الذہبی الناصبی لا رحمہ اللہ. کتاب ہے جلد نمبر 16، مؤسسۃ الرسالہ میں سن 1996 میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیں یہاں پر ہے الآجری. آجری کون ہے؟ کہتے ہیں آجری صاحب یہ بغداد کے قریب ایک گاؤں تھا، پرانے زمانے میں اس کا نام تھا آجر. یہ اس آجر سے اس کا تعلق تھا. اچھا، الآجری ان کا امام ہے، محدث ہے، قدوہ ہے، شیخ الحرم الشریف. یہ بغداد چھوڑ کے پھر یہ مکہ چلا گیا تھا اور وہیں پہ عبادت کرتا تھا، صاحب علم تھا، وہیں پہ اس کی وفات ہوئی ہے. اس کا نام ہے ابو بکر محمد ابن الحسین ابن عبداللہ البغدادی الآجری، صاحب التوالیف. ان کے بہت سارے کتابیں، ایک کتاب ہے الشریعہ فی السنہ، کبیر، بہت بڑی کتاب ہے. اس کے علاوہ بھی اس کی کتابیں. ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ کان صدوقا خیرا عابدا صاحب سنت واتباع. صدوق تھا، اچھا آدمی تھا، عابد تھا، صاحب سنت تھا، یعنی علم حدیث کا کے مشائخ میں اس کا شمار ہوتا ہے. اچھا،
قال الخطیب، خطیب بغداد نے فرمایا ہے، کان دینا ثقتا لہ تصانیف، ثقتا دین تھا، اس کے تصانیف ہیں. اس کی وفات ہوئی ہے فرماتے ہیں مکہ میں سنہ 360 میں اس کی وفات ہوئی ہے. مکہ مکرمہ میں 80 سال کی عمر میں مکہ میں وفات ہوئی ہے سنہ 360 میں. اس کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں اپنے مختلف کتابوں میں. اچھا، تو اس کی کتابوں میں سے کون سی کتاب ہے؟ کتاب الشریعہ لأبی بکر الآجری. ملاحظہ فرمائیں، یہ کتاب ہے کتاب الشریعہ. ان کا امام محدث ہے، محدثین ان کے محدثین کا امام ہے، امام بھی ہے محدث بھی. اچھا، کون؟ ابو بکر الآجری، متوفی سنہ 360. جلد نمبر 5. کتاب کہاں چھپی ہے بھائی؟ کتاب چھپی ہے دار الوطن ریاض میں. ریاض پتہ ہے نا آپ کو؟ تکفیر کا دار الخلافہ. اچھا، سنہ 1997 میں ریاض میں کتاب چھپی ہے. یہ اس کتاب میں جز نمبر 23 جلد نمبر 23، جز نمبر 23 میں صفحہ نمبر 2485. ذکر الکف، باب ذکر الکف عما شجر بین اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الکف، محدثین کا یہ اصول کہ کف، خودداری کریں، اجتناب کریں، اوائڈ کریں. تو کف کس کو بولتے ہیں؟ اجتناب کرنا، اوائڈ کرنا، اپنے آپ کو روکنا. اما شجر بین الصحابہ، شجرہ کس کو بولتے ہیں؟ اختلافات. صحابہ کے درمیان جو اختلافات پیدا ہوئے ان کو نقل نہ کرو، نقل نہ کرو، چھوڑ دو اس کو. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے باوجود صحابہ کے برے کاموں کو تم نے اصول بنا دے کہ ہم نقل نہیں کریں گے. اس کے باوجود ہم آ کے کہتے ہیں ان کا اسلام ثابت کرو. ٹھیک ہے نا؟ یہ کتنے برے کردار کے لوگ ہوں گے بھائی. ہم نے شیعہ کتاب تو کھولا نہیں ہے، شیعہ کتابوں سے صحابہ کے برے کام آپ کے دکھائیں. ہم کوشش کی، ہم نے کبھی نہیں. وہ کر سکتے ہیں، وہ زیادہ آسان ہے، لیکن ہم نہیں کرتے. ہم آپ ان کی اپنی کتابوں سے کہتے ہیں آؤ جاؤ، کوئی مولوی نہیں ہے کہ طرح کے جواب دے دیں. ٹھیک ہے نا؟ تم لوگوں نے 1400 سال سے تم لوگوں کا اصول ہے کہ صحابہ کا جو برے کام ہے چھپاؤ، اور ان کے متعلق جو جھوٹے کام صحیح ہوں، تعریف ہوں، وہ نسبت دے دو، ان کی تشہیر کرا دو. اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے فضائل چھپاؤ. یا سبحان اللہ، یا سبحان اللہ. اس کے باوجود شرق و غرب عالم کس سے برا ہے؟ فضائل آل محمد علیہم السلام سے. اور الحمدللہ رب العالمین، شرق و غرب عالم میں عمری شیعہ کے آنکھ میں آنکھ ڈال کے نہیں دیکھ سکتا. کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ ہاں، کیونکہ اللہ یاری نے کتابیں کھول دی کہ صحابہ کا کردار کیا. ٹھیک ہے نا؟ یہ آنکھ لگا کے دیکھ سکتا. کیوں؟ شرم آتا ہے ان کو. یہ لوگ، ہاں، ان کا سر شرم سے نیچے ہے. کیوں شرم سے نیچے ہے؟ کیونکہ ان کا کردار ہی ایسا ہے. ملاحظہ فرمائیے، قال محمد ابن الحسین، محمد ابن الحسین اس کتاب کا مؤلف یعنی الآجری صاحب فرماتے ہیں ينبغي لمن تدبر ما رسمنا من فضائل اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وفضیلت اہل بیتہ رضی اللہ عنہم اجمعین ان يحبهم ويترحم عليهم ويستغفر لهم. کہتا ہے کہ جو شخص ہماری اس کتاب کو پڑھتا ہے، ہم نے فضائل نقل کی ہیں صحابہ اور اہل بیت کی، تو ان کو چاہیے کہ کیا کریں؟ صحابہ سے محبت کریں، صحابہ پہ ترحم کریں، یعنی اللہ کی رحمت مانگیں اور ان کے لیے استغفار کریں. اچھا، اور وَيَتَوَسَّلْ إِلَى اللَّهِ الْكَرِيمَ لَهُمْ، اور ان کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بنا دیں. وَيَشْكُرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ إِذْ وَفَّقَهُ لِهَذَا، اور جب یہ کام کریں، جب صحابہ کے لیے استغفار، ترحم، فلان 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 کیا، تو اللہ کی شکر کریں کہ اللہ نے تو نے ہمیں یہ کیا دیا، یہ توفیق دیا. اس کے بعد کیا کریں؟ وَلَا يَذْكُرْ مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اور ذکر نہ کریں، ذکر نہ کریں، زبان بند کرو، کتاب قلم نہ چلاؤ. کیا چیز ذکر نہ کریں؟ ما شجر بینہم، وہ اختلافات، ما شجر، وہ اختلافات جو صحابہ کے درمیان پیدا ہوئے. ٹھیک ہے نا؟ صحابہ کے درمیان اگر اختلافات ہے تو اس کا ذکر نہ کرو. تو صحابہ میں سب سے زیادہ کون اہم ہے؟ ابو بکر عمر. اور ابو بکر عمر کا اگر ثابت ہو جائے کہ انہوں نے آل محمد علیہ السلام پہ ظلم کیا، دشمنی کیا، تو ان کے تو کوئی عزت بچے گا؟ جماعت عمریہ کا کوئی ان کے مذہب کا کوئی، ان کے مذہب میں کوئی عزت بچے گی؟ ان کا مذہب تو باطل ہو جائے گا.
ان کے مذہب کا اساس ابو بکر عمر پر ہے، تو سب سے زیادہ زور ان کا کن کا ہوگا کہ ابو بکر عمر کا، کہ جو برے کام ان کو چھپا دو، ہے کہ نہیں بھائی؟ ولا ينقر عنه ولا يبحث، اور اس مسئلے کو موشگافی بھی نہ کرے، اور اس مسئلے کا نقرہ بولتے ہیں عزیزو صدا آواز نکالنے کو، اس مسئلے کے میں آواز بھی نہ نکالے، نظر بھی آئے نا صحابہ کے برے کام، زب لگاؤ اپنے منہ کو، بات نہ کرو، چھپا دو ولا يبحث، اور اس کا کوئی تلاش بھی نہ کرے۔ فَإِنْ أَعْرَضْنَا جَاهِلٌ مَفْتُونٌ قَدْ خَطِئَ بِهِ عَنْ طَرِيقِ الرشاد، اگر کوئی جاہل مفتون بولتے ہیں اس شخص سے جو فتنے کی وجہ سے راہ حق سے منحرف ہو گیا، اور راہ حق سے جاہل ہے، منحرف ہے، قد خطئ به عن طریق الرشاد، طریق رشاد، طریق ہدایت سے وہ دور ہو گیا، کوئی ایسا شخص جاہل منحرف طریق ہدایت سے دور شخص ہم سے سوال کرے، لما قاتل فلان لفلان ولما قتل فلان لفلان وفلان، اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ فلانی نے فلانی سے کیوں لڑائی کیا، نام بھی ذکر نہیں کرتا نا صحابہ کا کہ کس صحابے سے جنگ کیا، کیونکہ جس سے جنگ کی گئی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کون ہے؟ سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام، جن سے جنگ کی گئی وہ کون ہے؟ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، سیدۃ النساء العالم، جن سے جنگ کی گئی ہے وہ امام حسن مجتبی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام ہے، سید شباب اہل الجنہ، اور ان سے جنگ کرنا پیغمبر سے جنگ کرنے کے برابر ہے۔ پیغمبر نے بولا یا نہیں بولا بار بار بھائی، سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، تو اس لیے نام ذکر نہیں کریں گے نا، کہ اگر سوال سیدھی طرح سے پوچھیں تو بولتا کہ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ فلانے نے فلانے سے کیوں جنگ کیا، فلانے نے فلانے کو کیوں قتل کیا، پتہ چلے نا کہ وہ سوال اگر صحیح طرح سے ذکر بھی کرے نا تو پھر بھی ان کی بے عزتی ہے، وہ سوال بھی ذکر پورا واضح طور پہ نہیں ذکر کرتے، فلان فلان بولتے ہیں۔ اچھا، قلنا قیل له ما بنا وبك الى ذکر هذا وبك الى ذکر اعلی حاجت تنفعنا ولا اضطررنا الى علمها، کہتے ہیں کہ ہم اگر کوئی ہم سے پوچھے تو ہم اس کو یہ جواب دیں گے کہ بھئی آپ کو ہم سے اس مسئلے کی ضرورت ہی کیا ہے، ہم کیوں مجبور ہیں اس مسئلے کو جاننے کی اس مسئلے کو جاننا، حالانکہ علم جو ہے کیا ہے؟ مطلقہ ممدوح، بالخصوص شریعت کا علم، دین کا علم، اس دین کی کہانی کیا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں اس اگر بات یہاں پہ پہنچی تو مٹی پاؤ جی، کیا کہتا ہے؟ مٹی پاؤ، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہی کیا ہے، مٹی پاؤ جی، مٹی پاؤ۔ اچھا، اگر کوئی پھر کہتا ہے، اگر وہ شخص ہم سے یہ کہہ دے ولیما، وہ کہہ دے کیوں، آخر کیوں ہم نہیں سمجھ سکتے، کیوں ہم جان نہیں سکتے اس مسئلے کو، تو اس کو جواب اس طرح دیں گے، لأنها فتن شاهدها الصحابہ فكانوا فيها على حسب ما أراهم العلم بها وكانوا أعلم بتأويلها من غيرهم۔ ہمارا جواب یہ ہوگا کہ یہ وہ فتنے ہیں جن کو صحابہ نے خود دیکھا ہے، ٹھیک ہے نا، جو اختلافات ہیں صحابہ نے خود نہیں دیکھا، اور وہ سب عالم تھے اور وہ ہم سے زیادہ جانتے تھے، وَكَانُوا أَهْدَى سَبِيلًا مِمَّنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ، وہ ہم سے زیادہ ہدایت پر ہیں، تو ہمیں سمجھنے کی اور جاننے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اچھا، تو اگر وہ شخص ہم سے یہ سوال کرے وَأَيْشُ الَّذِي يَضُرُّنَا مِن مَعْرِفَةٍ وَأَيْشِ الَّذِي يَضُرُّنَا مِن مَعْرِفَتِنَا لِمَا جَرَى بَيْنَهُمْ وَالْبَحْث عَنْهُمْ، اگر کوئی ہم سے پوچھا کہ وہ کیا چیز ہے جو ہمیں منع کرتی ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے، ہمیں جاننے سے منع ہے کہ ہم جان لیں کہ صحابہ کے درمیان کیا ہوا ہے۔ قال لا شک فيه وذلك ان عقول القوم كانت اکبر من عقولنا وعقولنا انقص بكثير، کہ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ صحابہ زیادہ عاقل تھے اور ان کے عقل بڑے تھے، ہمارے عقل چھوٹے ہیں، ان کے درمیان جو اختلافات پیش آئے، ٹھیک ہے نا، ان کا عقل زیادہ تھا، ہمارا عقل کم ہے، اس لیے ہمیں سمجھنے کی اجازت نہیں ہے، اور بولنے کی بھی اجازت نہیں، اور ذکر کرنے کی بھی اجازت نہیں، روایت کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ ولا نأمن ان نبحث عما شجر بينهم فنزل عن طريق الحق ونختلف عما امرنا فيه، اور ہمیں اس بات کا ڈر ہے
خود کہہ رہا ہے کہ اگر ہم اس مسئلے کو کھول دیں کہ صحابہ کے درمیان کیا پیش آیا ہے تو حق کے راستے سے ہاں مذہب چھوڑنا پڑے گا، ہاں حق کے راستے سے دور ہو جائیں گے، اور وہ اپنا مذہب جو ہے صحیح جو مذہب ہے اس سے چھوڑنا پڑے گا، ہاں جی مجبوری ہے، اس لیے جو ہے نا اس لیے اس مسئلے کو کھولتے ہی نہیں، مجبوری بڑی ہے ان کی، صحیح ہے نا میرے عزیزو۔ اچھا یہ کون تھا؟ یہ آجوری صاحب ہیں، چلے آپ کہتے ہیں یہ آجوری یہ تو سن 360 ہے، یہ تو بخاری کے بعد آیا۔ اچھا میں آپ کو دکھاتا ہوں بخاری سے پہلے احمد ابن حنبل، بخاری کا استاد، مسلم کا استاد احمد ابن محمد ابن حنبل، یہ کتاب ہے الجامع لعلوم احمد، جلد نمبر 3، چھاپ دار الفلاح، کتاب چھپی ہے سنہ 2009 میں، دار الفلاح کہاں پہ؟ حی الجامع، ظاہر ہے مصر میں چھپی۔ اچھا یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 22 میں، بلی حسن ابن اسماعیل الربعی کہتے ہیں قال لی احمد ابن حنبل، احمد ابن حنبل نے مجھے کہہ دیا، وہ کون ہے؟ احمد ابن حنبل امام اہل السنہ الصابر تحت المحنہ، محدثین کا امام، اہل السنہ جب یہ کہتا ہے نا اس سے مراد جماعت عمریہ نہیں ہوتی، اس سے مراد ہوتا ہے محدثین کا امام، محدثین کا امام جس نے معتزلہ کے دور میں یعنی مأمون کے دور میں جتنا بھی اس پہ پریشر آیا اس نے اپنا عقیدہ نہیں چھوڑا، کیونکہ مأمون کیا کرتا تھا؟ ان کو کتے کی طرح ذلیل کرتا تھا، محدثین کو مارتا تھا کوڑے ان کو، کہ تم اقرار کرو کہ کیا ہے اللہ قیامت کے دن نظر نہیں آئے گا، اور یہ کہتے ہیں ہم عقیدہ نہیں چھوڑ سکتے جی، یہ اللہ نظر آتا، وہ پھر وہ چھوڑتا نہیں، ان کو ذلیل کرتا تھا۔ تو اس زمانے میں بہت سارے محدثین نے توبہ کیا تھا اس عقیدے سے، لیکن احمد نے توبہ نہیں کیا تھا، یہ کہتے ہیں احمد نے توبہ نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو کہتا ہے صابر تحت المحنہ، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہی مراد ہے یہ، اور یہ ہے کہ خلق قرآن کا، قرآن جو ہے مخلوق ہے نستجیر باللہ، یا قرآن مخلوق کے جھوٹ کو بھی بولتے ہیں نا ہم، اس لیے مخلوق لفظ ان ھذا الا اختلاق، مخلوق بناوٹی چیز، قرآن حادث ہے اور اس لیے اس کے لیے ہم لفظ مخلوق استعمال نہیں کرتے ہیں، یہ نہیں تھا قرآن، بعد میں قرآن کو اللہ تعالیٰ نے وجود میں لایا۔ جماعت عمریہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قرآن قدیم ہے جی، قدیم ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ قدیم ہے جی، یہ ازل سے ہے، اوکے۔ اچھا اس مسئلے پہ بھی ان کو کافی رگڑا تھا بنے عباس کے زمانے میں، جب متوکل خلیفہ بنا تھا تو پھر اس نے وہ خود جو ہے محدثین کا طریقہ کار اس نے انتخاب کیا تھا، پھر وہ دوبارہ اس نے محدثین کو بڑی عزت دی ہے۔ اچھا اجمع 90 رجلا من التابعین، احمد کیا کہہ رہا ہے؟ احمد کا شاگرد بلا واسطہ احمد کے اپنی زبان سے نقل کر رہا ہے، 90 تابعین سے، 90 تابعین کا اجماع میں نے خود دیکھا ہے، وَأَئِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں نے مسلمانوں کا لیڈروں کو دیکھا ہے، وَأَئِمَّةُ السَّلَف، اور پرانے زمانے تابعین سے پہلے صحابہ وغیرہ ان سب کا اجماع ہے، وَفُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ، اور سب شہروں کے مجتہدین، نہ صرف محدثین کا۔ دیکھو عزیزو، جماعت عمریہ میں احمد بن حنبل کے زمانے میں بڑا ہی سخت تنش تھا، کانفلکٹ تھا، کس کے درمیان؟ بالخصوص مجتہدین اور محدثین کے درمیان، جماعت عمریہ کے، یہ ان کو اصحاب رائے کہتے تھے مجتہدین کو، اور مجتہدین ان کو حشویہ کہتے تھے، بیوقوف، احمق، یعنی محدث، کیونکہ ان کے پاس حدیث ہوتی ہے نا، یا حدیث اللہ نظر آئے گا فلان ہوگا، وہ عرش پہ بیٹھا ہے، عرش کی صدا نکل آتی ہے، تو وہ لوگ ان کے مذاق اڑاتے تھے، مجتہدین محدثین، جماعت عمریہ کے مجتہدین جماعت عمریہ کے محدثین کے مذاق اڑاتے تھے، ان کو حشویہ کہتے تھے کہ یہ بیوقوف ہے، یہ احمق ہے، ان کی عقل نہیں ہے، اور یہ ان کو اصحاب رائے کہتے تھے کہ تم کو پیغمبر کی سنت کی پرواہ نہیں ہے، تم اپنے رائے سے، اپنی فکر سے قیاس کر کے، استحسان کر کے جو مرضی فتویٰ دے دیا حلال حرام کو، شریعت چینج کرتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اس مسئلے پہ جو بھی پیش کر رہا ہوں احمد کہہ رہے ہیں اس میں سب کا اجماع ہے، تابعین کا، مسلمانوں کے اماموں کا، پرانے اس تابعین سے پہلے جو ان کے علماء گزرے اس دور کے پرانے تابعین اور صحابہ کے جو دور کے جو لیڈرز تھے، فقہاء الامصار، مجتہدین، علی ان السنت التي توفی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سنت جو اس پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں، اس کے اصول یہ ہیں، سنت تو بہت ہے
لیکن اس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ گئے ہیں اس کا اصول جو ہے کیا ہے؟ ان سنت کا اصول یہ ہے. پھر وہ اصول گنتا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, اصول گنتا جاتا ہے. ان اصول میں کیا ہے؟ ان اصول میں ایک اصل یہ ہے, الکف عما شجر بین اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الکف, دیکھ رہے ہو نا بھائی, اشیاء کتاب دکھا رہا ہوں. الکف عما شجر بین اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ منہ بند کرو, ذکر نہ کرو, چھپا دو, مٹی پاؤ جی. کس پہ؟ وہ باتیں جن میں صحابہ نے آپس میں اختلاف کیا, نقل نہ کرو, چکو جی, چڑھو. اور پھر اس کی جگہ کیا کرو؟ وہ ترحم, اس کی بجائے ترحم کرو جمیع اصحاب پر, سب صحابہ پہ بولو رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ, یہ بولو. پھر اسی کتاب میں صفحہ نمبر 593 میں احمد کا ایک شاگرد ہے, اس کا نام ہے عباس ابن مشکوی الحمدانی. وہ کہتا ہے میں خلیفہ کے پاس گیا, الواثق باللہ, عباسی خلیفہ تھا, الواثق باللہ. الواثق مجھے لگتا ہے یہ کہ اس کا الواثق مامون کا چھوٹا بھائی ہے, ہارون کا بیٹا ہے, اور یہ مامون کے بعد یہ خلیفہ بنا تھا. میں اس کے دربار میں گیا تو اس نے مجھ سے, بہت سارے علماء وہاں پہ تھے, اس نے مجھ سے یہ سوالات کیے. جو ان سوالات کیا اس نے کہا کہ وَمَا السُّنَّةُ وَالْجَمَاعَةُ, سنت و جماعت کیا ہے, سنت و جماعت کے اصول کیا ہیں. تو اس کے اصول میں سے میں نے یہ بتایا, الکف عما شجر بین اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے اہل سنت کے اصول میں سے کیا ہے کہ ہم ذکر نہ کریں, صحابہ کے درمیان جو اختلافی باتیں اس کا ذکر ہی نہ کریں, انہوں چڑھو جی, مٹھی پاؤ. اچھا, میں نے یہ پورا ماجرا, وہ کہتا ہے میں نے احمد کو سنا دیا, احمد ابن حنبل کو سنا دیا. جب احمد سے میری ملاقات ہوئی ہے تو میں نے احمد کو سنا دیا کہ میں خلیفہ کے پاس گیا تھا, خلیفہ نے مجھ سے بڑی بڑی باتیں پوچھی ہیں, میں نے یہ جواب دیا. تو احمد نے یہ کہا, فسألني عما جرى بيني وبين الخليفة فأخبرته قال ينبغي أن نكتب هذا على أبواب مساجدنا. احمد نے کہا کہ ہم اس بات کو, یہ تو بڑی چنگی گل کی ہے تسی نے خلیفہ نال, آپ نے تو بہت زبردست بات کی ہے خلیفہ کے ساتھ. اس کو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو بل بورڈ بنا کے اس کو کیا لگا دیں, اپنے مساجد کے دروازوں پہ وہاں لکھ دیں کہ صحابہ دے متعلق کوئی گل سچی بھی ہو تو نقل نہ کیا جائے. سمجھ میں آئی نا عزیزو؟ تو یہ ان کا اصول ہے. اب انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے دن میں آپ کی خدمت میں احمد کے متعلق مزید بتاؤں گا کہ احمد کتنا فراڈی آدمی تھا, یہ احمد ابن حنبل, اور یہ کس طرح سے اب اس کے اپنے استاد, جب یہ وہ حدیث نقل کرتا تھا نا, عبد الرزاق الصنعانی, اتنا بڑا کتاب سیر اعلام النبلاء میں ذہبی عبد الرزاق صنعانی کے متعلق لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی ایک شخص کی طرف اتنا ترحل نہیں ہوا ہے جتنا عبد الرزاق صنعانی کے پاس ہوا ہے. ترحل کس کو بولتے ہیں؟ کہ کسی کے شخص کی طرف کوچ کیا جائے, کسی کے شہر میں چلا جائے تاکہ اس سے استفادہ کیا جائے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کی طرف اتنا ترحل نہیں ہوا جتنا ترحل کس کے پاس ہوا ہے؟ عبد الرزاق صنعانی کے پاس. یہ عبد الرزاق صنعانی بہت سارے محدثین کے استاد ہیں, اور احمد بھی ان کے پاس گئے تھے حدیث لینے کے لیے. اور کتنے روایات ہیں کہ یہ عبد الرزاق صنعانی جو نہایت ہی ثقہ ہے, اس رجال بخاری میں سے, مسلم میں سے, اور اس کے علم میں, اس کے فضیلت میں, اور اس کے ثقہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. جب وہ صحابہ کی کرتوت سناتا تھا نا, کتاب سے احادیث پڑھتا تھا, تو احمد اپنی کان پکڑ کے بیٹھ جاتا تھا تاکہ مجھے سنائی بھی نہ دے. جب ان کا طریقہ کار یہی ہے, ٹھیک ہے نا, اور یہ وہ نکل جاتا تھا, باہر چلا جاتا تھا, جب اس کی باتیں ختم ہو جائے تو واپس آتا تھا تاکہ اس کو سنائی نہ دے کہ صحابہ نے کیا کیا. اور بھائی جب ان کا اصول یہ رہا ہے صدیوں سے, تو آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ کیا توقع کرتے ہیں کہ صحابہ کی بری باتیں نقل کریں گے اپنی کتابوں میں؟ عمدن نقل نہیں کریں گے, وہ مجبوری غلطی سے اگر ان سے نقل ہو جائے. وہ عمدن نقل نہیں کریں گے اگر ان کو پتہ چل جائے کہ اس میں صحابہ کی کیا ہے کوئی بری بات ہے. ملاحظہ فرماؤ جناب
کتاب ہے الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع، تالیف الحافظ خطیب البغدادی، حافظ ابو بکر خطیب بغداد کی کتاب اخلاق راوی و آداب السامع الجامع، یعنی کہ روایت کرنے والے کے شرائط کیا، روایت کرنے کی ادب کیا ہے، محدثین کے اصول. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ یہ کتاب لکھا ہی اسی لیے اس نے کہ ایک محدث جب حدیث نقل کرتا ہے تو اس کے کیا شرائط ہیں. یہ اس کا جلد نمبر 2 ہے. کتاب چھپی ہے مکتبۃ المعارف ریاض میں. کب چھپی ہے؟ سن 1983 میں چھپی ہے. ریاض ٹیررزم کا دارالخلافہ. اچھا، ہم نہیں کہتا کہ بھائی تہران ان سے بہتر ہے. تہران بھی جو ہے نا وہ یہ دونوں ہم سچی بات کہتے ہیں بھائی. اب پہلے تہران ہے پھر ریاض، حقیقت میں دیکھا جائے تو شیعہ علماء خوش نہ ہو جائیں. اچھا، ٹیررزم میں اور یہ فتنوں میں جنہوں نے دین کو اپنی حکومت کا علیہ کار بنایا، سعودیہ سے پہلے ایران والوں نے بنایا. اور وہ سعودیہ والے انہوں نے اگر شیعوں کی تکفیر کیا ہے تو وہ ایران کے مقابلے میں آ کر انہوں نے کیا. جب تک ایران نے مذہبی فتنہ شروع نہیں کیا تھا کہ شیعوں کو ورغلائے مختلف ملکوں میں، تو وہ شیعوں کی تکفیر کرتے تھے، لیکن وہ چھپے ہوتا تھا. ان کا پورا یہ نیشنل پالیسی نہیں تھا ہر جگہ پہ کروڑوں ڈالر لگاؤ تاکہ شیعوں کی تکفیر کیا جائے. بہرحال یہ کون سا صفحہ ہے میرے عزیزو؟ یہ صفحہ ہے 119. صفحہ نمبر 119 میں وَلِيَجْتَنِبْ الْمُحَدِّثُ رِوَایَةَ مَا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ. محدث کا کام کیا ہے؟ روایت کرنا. محدث کا کیا کام ہے؟ روایت کرنا. اپنی تعصبات کو ایک طرف چھوڑ دو. تم جو حق ہے روایت کرو. تم جو حق ہے روایت کرو نا. نہیں بالکل تعصب کے ساتھ روایت کرو. محدث کا کام یہ ہے کہ کیا کرے؟ اجتناب کرے ان چیزوں کی روایت کرنے سے جو صحابہ کے اختلافات پہ مبتنی ہے، خلافت کے صحابہ کے اختلافات پہ مشتمل. محدث اجتناب کرے اس روایت کو نقل کرنے سے جن میں صحابہ کے اختلافات ہیں. وَيُمْسِكُ عَنْ ذِكْرِ الْحَوَادِثِ الَّتِي كَانَتْ مِنْهُمْ. اور صحابہ کے جو برے کرتوت ہیں، جو بدعات ہیں، ان سے وہ امساک کرے، ان کو نقل نہ کرے. یا سبحان اللہ. تب ان کے مذہب پہ کوئی اعتبار ہے جب ان کے اصول ہی میں سے جھوٹ بولنا ہے؟ جن پہ ان کے اصول ہی میں سے کیا ہے؟ چھپانا. چھپاؤ. اور بھائی مٹی پانا ان کے اصول میں سے ہے اور ختم ہے. ان کے مذہب یا نہیں ہے بھائی؟ ان کی کتابوں کا کوئی اعتبار ہے کہ بخاری نے نقل کیا نقل نہیں کیا؟ جب تمہارا اصول ہی یہی ہے بھائی تمہارا. اور ہم دیکھتے ہیں، ہم قرآن سے ان کو دکھاتے ہیں سورہ تحریم، سورہ حجرات، یہ تصدیق کرتے ہیں بھائی؟ مجھے بتاؤ. ہاں تصدیق کرتے ہیں. مینو ڈسو جی، حدیث نو چڈو جی. قرآن تے حدیث دے مقابلے زیادہ اعتبار ہے قرآن دا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ لوگ جب ہم ان کو قرآن دکھاتے ہیں، قرآن میں تو صحابہ کے متعلق یہ لکھا ہے، یہ ابو بکر ہے، یہ عمر ہے، تو یہ قرآن سے بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں بھائی. قرآن کی تصدیق نہیں کرتے. نہیں کرتے. آ جائے کوئی مولوی مجھے یہاں پہ میرے سامنے کہہ دے کہ میں یہ آیات جو سورہ حجرات میں ہے میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں، یہ آیات جو سورہ تحریم میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں. آ کے کہہ دینا. میں مفتی قریشی صاحب کو دعوت دیتا ہوں، حنیف احمد قریشی صاحب کو، ادھر آ جائیں. ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ سورہ تحریم میں یہ باتیں لکھی ہیں، اگر میں ترجمہ غلط کروں تو میرا ترجمہ صحیح کرو تم. لیکن اور پھر مجھے بتاؤ، ترجمہ صحیح ثابت کرنے کے بعد ہم آپ سے پوچھیں گے کہ کیا آپ ان باتوں کی تصدیق کرتے ہیں؟ اللہ کا کلام ہے، تصدیق کرتے ہیں؟ نہیں کریں گے. مجھے پتہ ہی نہیں کریں گے. ہم بالکل صحیح ترجمہ کریں گے، بالکل صحیح ان کے اپنی کتابوں سے دکھائیں گے. نہیں کریں گے. ایک منٹ.
محترم ناظرین، صلی اللہ علیہ وآلہ ولعنت اللہ علیہ یزید۔ خطیب بغداد کہتے ہیں کہ ان کی بری باتوں کو نقل نہ کرو اور ان کے اختلافات کو نقل نہ کرو، وَيَعُمَّ جَمِيعَهُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَالْإِسْتِغْفَارِ لَهُمْ، اور ان پہ کیا کرو، بس صلوات پڑھو، ان پہ درود پڑھو، ان پہ استغفار کرو۔ اچھا، اس کی کوئی دلیل بھی ہے شریعت میں؟ کہتا ہے جی ہاں، شریعت میں اس کی دلیل ہے۔ کیا حدیث نقل کرتا ہے؟ حدیث نمبر 1357۔ حدیث یہ ہے، انا حدثني سلم بن سالم البلخی، یہ نام یاد رکھو۔ کیا ہے پہلا نام؟ سلم بن سالم البلخی، سلم پہلا نام ہے سلم۔ دوسرا نام ہے عبد الرحیم بن زید العمی، عبد الرحیم بن زید العمی البصری، اور وہ کن سے روایت کرتا ہے؟ اخبرنی ابی، وہ اپنے والد سے روایت کرتا ہے۔ اچھا، اور یہ ان کے والد صاحب جو ہیں، اور یہ تینوں کی تینوں کیا ہیں؟ یہ ضعیف ہیں، یہ تینوں کی تینوں ضعیف ہیں، بلکہ یہ کذاب بھی ہیں۔ اور بھائی اس کو کوئی خطیب بغداد، تو اتنا بڑا محدث ہے، نہایت بلند پائے کا محدث ہے خطیب بغداد، تجھے کوئی صحیح حدیث نہیں ملی، اتنا تم نے بڑا قاعدہ بنایا کہ حق چھپا دو، تم نے ایک ضعیف حدیث لے کے آئے ہو، چلے وہ بھی کذابین سے۔ میرے والد نے مجھے کہا، ادرکنا 40 شیخا من التابعین، ہم نے 40 شیخ کو دیکھا تابعین کا، ٹھیک ہے نا، کلہم یحدثون عن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، وہ 40 جو ہے صحابہ سے روایت کرتے تھے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب جمیع اصحابی وتولاهم واستغفر لهم جعلہ اللہ یوم القیامت معهم فی الجنہ، جو میرے سب صحابہ، جمیع اصحاب، جو میرے سب صحابے سے محبت کرے اور ان سے دوستی رکھے، ان کے لیے استغفار کرے، خداوند متعال ان کو صحابہ کے ساتھ محشور کرے گا۔ دنیا میں کوئی شخص اپنے ہی صحابہ سے اس طرح بات کرتا ہے؟ اس صحابہ خود سامنے والے بھی تو صحابہ ہیں، اور پھر یہ حدیث ہے ہی کن لوگوں سے؟ سلم ابن سالم، عبد الرحیم ابن زید العمی سے، اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے الطبقات الکبریٰ لابن سعد، المجلد السابع، چاپ دار صادر۔ یہ کیا ہے؟ سلم ابن سالم البلخی، صفحہ نمبر 374، طبقات الکبریٰ، جلد نمبر 7۔ وَيُكَنَّ أَبَا مُحَمَّد وَكَانَ مُرْجِعًا ضَعِيفًا، یہ مرجعی تھا اور ضعیف تھا۔ مرجعی محدثین کے نزدیک کافر ہوتا ہے، مرجعی محدثین کے نزدیک کافر ہوتا ہے، یہ ضعیف بھی تھا اور مرجعی بھی تھا۔ اچھا، یہ کتاب الکاشف فی معرفت من له روایت فی کتب الستہ، کاشف ذہبی صاحب کی کتاب ہے، جو وہ محدثین، وہ روات جن کے روایات کتب الستہ میں موجود ہے۔ اس کی ذہبی صاحب کی کتاب ہے، ذہبی، ٹھیک ہے نا۔ کتاب کہاں چھپی ہے؟ دار القبلہ جدہ میں چھپی ہے۔ کب چھپی ہے؟ سن 1992 میں چھپی ہے۔ صحیح ہے بھائی، کوئی دکھا رہا ہوں نا، اس سے زیادہ کر سکتا ہوں، کتاب دکھاتا ہوں، کتاب کا مؤلف دکھاتا ہوں، کس سال میں چھپی ہے، کہاں چھپی ہے، ناشر کون، سب دکھاتا ہوں کہ نہیں دکھاتا، تاکہ کوئی نہ کہے کہ یہ شیعہ مولوی جو نقلی کتاب دکھاتا، جعلی کتابیں دکھاتا۔ شروع میں جو تھا نا میرے پاس، یہ وہ بہت پہلے، جب میں نے شروع میں کیا تھا، بہت سال پہلے، تو یہ جماعت مریم والے بالکل شاک ہو جاتے تھے، کیونکہ اس وقت میرے پاس یہ سسٹم نہیں تھا کہ میں کتاب دکھا سکوں۔ میں پڑھتا تھا کہ یہ کتاب میں لکھا ہے نا، وہ ایک کمرہ سامنے ہے، اسی میں، تو اس میں ان کو نظر نہیں آتا تھا کہ کتاب میں کتاب دکھا سکوں، یہ سسٹم نہیں تھا کہ کتابیں دکھا دیں، اسکین دکھا دیں، پرنٹڈ کتابیں دکھا، تو وہ کہتے تھے اللہ یاری جھوٹ کہتا ہے، وہ بڑا مشہور کر دیا تھا اس زمانے میں کہ اللہ یاری یہ کیوں ہماری کتاب ہے، یہ آدمی ہے ہی جھوٹا ہے، نقلی کتاب ہے، وہ کتاب میں کچھ اور لکھا ہے، یہ کچھ اور پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یا وہ کتاب ہے ہی نہیں ہمارا، یہ شیعوں کی اپنی کتاب ہے، بیروت میں، ایران میں، لبنان میں شیعہ رہتے ہیں، شیعوں نے یہ کتابیں چھاپی ہیں، اس طرح کی باتیں، تو مجبوراً مجھے یہ سسٹم رکھنا پڑا کہ ان کی کتابیں بھی دکھا دیں، کتابیں دکھا دیں، تاکہ یہ بھائی کیا نہ کریں، ہاں، تاکہ یہ راستہ بھی ہم سے چھینا جائے۔ اچھا، یہ کتاب ہم نے دکھا دیا آپ کو، کون سا کتاب ہے بھائی؟ کتاب کا نام ہے الکاشف، ذہبی صاحب کی۔ اچھا، عبد الرحیم ابن زید العمی اپنے والد سے روایت کرتا ہے، ترکو، یہ متروک ہے، متروک، ٹھیک ہے نا،
یہ کتاب تقریب التہذیب للحافظ ابن حجر العسقلانی، چاپ دار الرشید حلب شام میں چھپی ہے، سن 1991 میں چھپی ہے۔ عبد الرحیم ابن زید ابن الحواری العمی، اچھا، متروکن کذبہ ابن معین، یحییٰ ابن معین نے بولا یہ آدمی جھوٹا بھی ہے، متروک بھی ہے، سنہ 184 میں اس کی وفات ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس نے اپنے والد سے نقل کیا، اس کا والد بھی ضعیف اور مکذوب ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے سند میں دیکھوں تو اور بھی نظر آئیں گے، لیکن 3 کافی ہے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ اس کے پاس کتنے حدیث آئے؟ یہ پہلا حدیث۔ اس کے بعد یہ جو حدیث نقل کرتا ہے عزیزو، یہ کس کی کتاب ہے؟ جامع الاخلاق الراوی والآداب السامع۔ کس کی حدیث ہے؟ اس کی خطیب بغداد کی، کہ کہتا ہے صحابہ کے متعلق حرام ہے کہ ان کے اختلافات ہم نقل کریں۔ اچھا، کب پیغمبر نے فرمایا کہ ان کے یہ حرام ہے؟ کوئی حدیث اس کے پاس نہیں ہے۔ وہ جو حدیث ہے صحابہ سے محبت کرو، وہ حدیث بھی کون سے؟ وہ کذابین سے اس نے روایت کی۔ اس کے بعد والی جو حدیث ہے اس کے پاس، حدیث نمبر کون سا؟ وہ 1358 میں یہ حدیث جویبر سے، ضحاک سے، قال امرهم، یہ تو بری طرح منقطع ہے۔ ضحاک تو صحابہ میں سے، یہ بری طرح مرسل ہے، اور اگر ہم دیکھ لیں اس میں بہت سارے ضعاف بھی نکلے گا بلی۔ کہتا ہے کہ وہ بھی اس کا قول ہے، یہ کوئی حدیث بھی نہیں ہے۔ ضحاک نے کہا امرهم بالاستغفار لهم، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ صحابہ کے لیے استغفار کرو، وهو يعلم انه سيحدثون ما احدثوا، اور اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ بعد میں برے کام کریں گے۔ تو اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے کب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ سب صحابہ جو برے ہیں ان کے لیے بھی استغفار کرو؟ کب کہا ہے؟ یہ ضحاک کی یہ جو بات ہے یہ حدیث نہیں ہے، اس کا اپنا جملہ ہے۔ کہتا ہے اللہ نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ تم صحابہ کے لیے استغفار کرو۔ کب لکھا ہے کہ سب صحابہ جتنے صحابہ ہیں ان کے لیے استغفار کرو؟ کون سی آیا وہ قرآن کی؟ دکھا دو ہمیں پہلے۔ وہ مومن صحابہ کے لیے استغفار کرو وہ ہے، اور پھر یہ ان کا استدلال کیا ہے؟ اللہ کو پتہ تھا کہ صحابہ بعد میں برے کام کریں گے، تو اس نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ استغفار کرو۔ تو اس سے پھر تم نے کیسے نتیجہ نکال دیا کہ روایت کرنا حرام ہے ان کے برے کام؟ یہ تو اس میں تو نہیں لکھا نا، پھر بھی مان لیں یہ بھی تو اس میں نہیں ہے۔ بہرحال یہ ان کے قیاس پہ قیاس چلتا ہے، اور یعنی سچ سے یہ بات ثابت نہیں کر سکتے نا، یہ تو قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے کہ صحابہ کے برے کام تم نقل نہ کرو۔ پر لیکن یہ لوگ جو ہے نا، ان لوگوں نے اپنا اصول بنا دیا اس کو، کیونکہ ان کو پتہ ہے۔ اور یہ لوگ بڑے، یہ احمد بن حنبل ہیں، یہ یحییٰ ابو بکر آجوری ہے، یا خطیب بغداد، یہ لوگ چھوٹے لوگ نہیں ہیں، یہ بہت ہی، ان کا علم بہت زیادہ ہے۔ جب یہ لوگ اس کو اپنا اصول بناتے ہیں نا، اس لیے کہ بخوبی کہ ان کو پتہ ہے کہ اس کی، اور ان کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے، اس کی کوئی آیت قرآن نہیں ہے، اس کی کیوں اس کو اپنا اصول بنایا ان لوگوں نے کہ صحابہ کے برے کاموں کو نقل نہ کرو، یہ حرام ہے، اس لیے کہ ان کا مذہب ہی باطل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ خود کہہ دیا اس نے، ابو بکر آجری، میں نے بھی کتاب نہیں دکھایا کہ ہم اگر صحابہ کے کاموں کو بتائیں گے تو ہمیں اپنا راستہ چھوڑنا پڑے گا۔ کیا ہے وہ ایک کوڈ ہے کہ ہمیں مذہب عمر چھوڑنا پڑے گا یا بولنا پڑے گا، ختم بات ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں خطیب بغداد کے پاس تیسرا روایت نمبر 359 روایت کرتا ہے، کس سے؟ فلان 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 سے، عوام ابن حوشب سے روایت کرتا ہے۔ عوام ابن حوشب وہ بھی کوئی صحابی نہیں ہے، وہ بھی کوئی بڑا تابعی کچھ بھی نہیں ہے، اس نے کہا ہے ادرکت من خیار هذه الامه وبعضهم لبعض يقول اذكروا محاسن اصحاب محمد علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لتأتلف علیہ القلوب، میں نے اس امت کے اچھے لوگوں کو پایا ہے، دیکھا ہے، پرانے زمانے میں وہ موجود تھے، وہ کہتے تھے کہ صحابہ کی اچھی باتوں کو نقل، ان کی تعریفیں بیان کیا کرو تاکہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت بڑھ جائے۔ یا سبحان اللہ، یہ کوئی حدیث بھی نہیں ہے، کوئی قرآن کا آیا بھی نہیں ہے، وہ نقل کرتا اپنے جیسے متعصب لوگوں سے کہ صحابہ کے برے کاموں کو چھپاؤ، ان کے اچھے کاموں کو ان کو زیادہ پھیلا دو تاکہ لوگ ان سے محبت کریں۔
پھر روایت کرتا ہے ابو محمد عبداللہ بن ایوب المخرمی سے، اذا كان حديث لأهل البدع فيه قدح فلا يسر الله لمن يحدث ولا اجر اراه قال من سمعه. وہ بھی کوئی صحابی نہیں ہے، وہ تابعین میں سے، ان کے اپنے محدثین میں سے، کہ اگر اہل بدعت قدح کی احادیث نقل کریں، یہ پہلی بات ہے کہ یعنی جب یہ اب ان کا اصول بن گیا نا، دیکھو عزیزو، جب ان کا اصول یہ بن گیا کہ یہ حرام ہے کہ تم صحابہ کے برے کاموں کو نقل کرو، تو دنیا کے جتنا بھی نیک آدمی ہوگا نا، وہ صحابہ کا برا کام نقل کرے گا تو وہ کیا بن جائے گا؟ فاسق بن جائے گا نا بھائی. جب ان کا اصولی دین یہ بن گیا کہ صحابہ کے برے کام کو نقل کرنا حرام ہے، تو اگر کوئی شخص، وہ دنیا کا کتنا ہی بڑا محدث ہو، دنیا کا کتنا ہی بڑا نیک آدمی ہو، کتنا ہی سچ، وہ برا صحابہ کے برے کاموں کو نقل کرے گا، وہ تو فٹافٹ فی الفور وہ تو فاسق بن گیا. تو اسی بات کو کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اہل بدعت جب حدیث نقل کریں، اہل بدعت جب حدیث نقل کریں جس میں صحابہ کا قدح ہے، صحابہ کی جرح ہے، صحابہ کی برے باتیں، فلا يسر اللہ لمن يحدث، کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محدث کو جو اس حدیث کو نقل کر رہا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا. اچھا تو پیغمبر ہے، تجھ پہ وحی آئی ہے، تو کہاں سے کہہ رہا ہے کہ اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا؟ تو ہے کیا چیز؟ اور خطیب بغداد سے میں کہتا ہوں، خطیب بغداد، تو نے جب یہ کہہ دیا کہ ہمارا اصول یہ ہے کہ صحابہ کی برے باتوں کو نقل کرنا یہ حرام ہے، اس سے اجتناب کیا جائے، اس کے لیے تمہارے پاس حدیث کیوں نہیں ہے؟ آیا قرآن کیوں نہیں ہے؟ تم یہ گٹھیا باتیں 3 درجے کی تابعین سے نقل کرتے ہو. ولا اجر اراہ قال من سمع، اور جس نے جو کہہ دیا کہ بھائی کہہ دے کہ بھائی ہم نے یہ حدیث فلانے سے سنی ہے، اس کے لیے بھی کوئی اجر نہیں ہے. یعنی صحابہ کی بری باتوں کو بالکل نقل نہ کیا جائے. محترم ناظرین، یہ کتاب ہے کتاب العزلہ، تالیف ابی سلیمان حمد ابن محمد الخطابی البستی، چاپ دار ابن کثیر. یہ خطابی بستی، اس کا کتاب ہے معالم السنن. اس کے کئی اعلام الرایہ، اعلام الہدایہ اس کی کتاب ہے. یہ بہت ہی پرانا محدث ہے، اور اس کے سنت میں، حدیث میں اس کی کتابیں کافی ساریاں. اچھا، یہ اس نے کتاب لکھا ہے، اس کا نام ہے العزلہ، چاپ دار ابن کثیر، سن 1990 میں کتاب چھپی ہے، اور اس کی بہت تعریف ہے خطابی بستی کی. یہ بہت بڑے محدثین میں سے. صفحہ نمبر 95 میں فرماتے ہیں، اما ما شجر بین الصحابہ من الامور، صحابہ کے درمیان جو اختلافات پیدا ہو گئے، شجرہ میں نے کہہ دیا نا، شجرہ اختلاف کو بولتے ہیں، خصومت کو بولتے ہیں. صحابہ کے درمیان خصومتیں جو پیدا ہوئیں، اختلافات، دشمنیاں پیدا ہوئیں. وحدث فی زمانہم من اختلاف الآراء، اور صحابہ کے درمیان جو اختلاف آراء، مخالفتیں پیدا ہوئی ہیں. فإنه باب كلما قل التسرع فيه والبحث عنه كان أولى بنا وأسلم لنا. یہ ایک ایسا باب ہے، ایک ایسا چیپٹر ہے کہ جس میں کم ہی اس میں ہم پڑ جائیں، یہ بہتر ہے. سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں، جاننے کی ضرورت نہیں، روایت کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اچھا کیا کریں پھر؟ بس یہ اعتقاد رکھو، ومما يجب علينا أن نعتقد في أمرهم أنهم كانوا أئمة علماء. بس یہ عقیدہ رکھو کہ امام تھے، عالم تھے. بھائی اگر امام ہے تو امام کی اتباع کی جاتی ہے. اگر امام نے امام سے لڑا ہے تو تم کیسے دونوں کی اتباع کرو گے؟ جہاں پر اس میں ان دشمنی تھی، ایک دوسرے کو وہ خلاف لشکر لے کے آئے تھے. قد اجتہدوا فی طلب الحق، سب صحیح تھے، سب نے حق کے راستے میں اجتہاد کیا ہے. اجتہاد کیا ہے یعنی محنت کیا. وتحروا جهته وتوخوا قصده فالمصيب منهم مأجور والمخطئ معذور. تو سب نے حق کے راستے میں اجتہاد کیا، محنت کیا ہے، اور اس کے راستے میں انہوں نے خون جگر کھایا ہے. جس نے خطا کیا وہ اس کی عذر ہے، اور جو سچے راستے پہ تھا وہ ان کی حدیث ہے. وہ حدیث بھی باطل ہے، جھوٹ ہے. اگر وہ بھی جنگوں وغیروں کے معاملے میں نہیں ہے، وہ قاضی کے معاملے میں ان لوگوں نے قاضی کے لیے نقل کیا. وہ شیعہ حدیث نہیں ہے. وہ شیعہ مجتہدین کے ہاں وہ بھی حدیث کافی مشہور ہے، لیکن وہ شیعہ حدیث نہیں ہے، وہ عمری حدیث ہے کہ قاضی جب حکم دیتا ہے، اگر وہ قاضی جب حکم دیتا ہے، یہ نہیں جنگوں کے معاملے میں کہ اگر 2 آدمی آپس میں لڑیں، ٹھیک ہے نا، اس مسئلے پہ نہیں. وہ قاضی جب حکم دیتا ہے، اگر اس کا حکم
صحیح ہے تو اس کو 2 اجر ملے گا، اگر اس کا حکم باطل ہے تو اس کو 1 اجر ملے گا. یہ شیعہ روایت نہیں ہے. شیعہ روایت میں آپ کو گنجائش نہیں ہے کہ آپ غلط حکم دیتے ہیں، اس کا بھی اجر ہوگا. شیعہ حدیث میں آل محمد علیہ السلام میں یہ نہیں ہے، بلکہ اس کے خلاف ہمارے یہاں اور مخالفین کا اس کے بھی نقائص موجود ہیں. تو بہرحال یہ ان لوگوں کا یہ کہتا ہے وہ صحابہ کو بھی ڈبل اجر ملے گا، حالانکہ اس کی کوئی حدیث روایت نہیں ہے، ان لوگوں نے اس کو اپنے سے بنا دیا. اچھا، یہ کتاب ہے اعتقاد الفرقة الناجیہ المعروف بالاعتقاد العقیدہ الواسطیہ، تالیف ابن تیمیہ الحرانی. ابن تیمیہ کی کتاب العقیدہ الواسطیہ، چاپ اضواء السلف، کتاب چھپی ہے سنہ 1999 میں. ملاحظہ فرمائے اس کتاب میں، ومن اصول اہل السنہ، اہل سنت کے اصول عقیدہ میں سے ہے سلامت قلوبہم والسنتہم لاصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اپنے دل میں اور اپنی زبان میں تم صحابہ کے ساتھ تمہیں پیار کرنی چاہیے. دل اور زبان سے کیا ہو، صحابہ کے لیے پیار ہونی چاہیے. تو ان کی بری باتیں نقل کرنا کیا ہوگا، حرام ہوگا پھر. ٹھیک ہے نا. پھر اصل نمبر 274 میں وَيُمْسِكُونَ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ، اور ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ صحابہ کے درمیان جو اختلافات ہیں ہم اس کو نقل نہیں کرتے، ہم اس سے امساک کرتے ہیں، اس سے دور رہتے ہیں. یہ کتاب اس کے شرح عقیدہ واسطیہ کس کی تالیف ہے؟ ابن تیمیہ کی. اس کے بہت سارے شروح ہیں. یہ شرح ہے شیخ محمد صالح العثیمین. یہ محمد صالح العثیمین سعودی عرب میں یہ بہت بڑا عالم دین تھا. ایک منٹ، شرح العقیدۃ الواسطیہ لابن تیمیہ، الجلد نمبر 2، چاپ دار ابن الجوزی، کتاب چھپی ہے کب؟ سنہ 1421 ہجری قمری میں. اچھا، ریاض میں چھپی ہے. ٹھیک ہے بھائی. اس کلام کی شرح میں وَيُمْسِكُونَ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ، یعنی عَمَّا وَزَعَ بَيْنَهُم مِّنَ النِّزَاعِ، صحابہ کے درمیان جو نزاع واقع ہوئے ہیں ان سے ان کو ہم ذکر نہیں کرتے. تو ہم کیا کریں؟ اس کے محمد صالح العثیمین فرماتے ہیں فالواجب علینا تجاہ هذه الامور نسکت عما جرى بین الصحابہ، ہم ساکت ہو جائیں. بھائی اب تو جو نقل ہوا ہے ہم اس کو مٹا تو نہیں سکتے. پرانے زمانے کے جو عالم تھے نا، پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی، چوتھی صدی، وہ تو کہتے تھے نقل ہی نہ کرو. اب ان سے غلطی ہو گئی، انہوں نے نقل کی ہے اب کتابیں چھپ گئی، اب کیا کریں؟ یہ عثیمین تو ہمارے زمانے کا، تو کہتے ہیں اس میں ساکت ہو جاؤ، اس کو ذکر نہ کرو، لوگوں کو نہ سناؤ کہ صحابہ کے درمیان یہ باتیں ہوئی ہیں. وَأَن لَا نُطَالِعَ الْأَخْبَارِ، مطالعہ بھی نہ کرو، دوسروں کو نہ سناؤ. تو کیا اس کو پڑھو بھی نہیں، اس طرح کی روایات کو پڑھنا ہی حرام ہے. اور تاریخ کو بھی پڑھنا حرام ہے. مٹی پاؤ، جی خوب مٹی پاؤ، سب حرام کر دیا سالے نے. یاد الا المراجعہ للضرورہ، مگر کبھی مثلا شیعوں کا جواب دینا ہوتا ہے تو ضروری ہوتا ہے کہ ہم مراجعہ کریں، کتاب دیکھنا پڑتا ہے، ولا پڑھنا بھی حرام ہے. اچھا میرے محترم ناظرین، اس بات کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل، کوئی روایت، کچھ بھی نہیں ہے. ان لوگوں نے جو اپنا اصول بنا دیا نا کہ ہم صحابہ کے برے کام نقل نہ کریں، یہ ان کے پاس اس کی نہ حدیث ہے نہ روایت، کچھ بھی نہیں ہے. بس ان کی مجبوری ہے کہ اگر نقل کریں تو ان کا مذہب باطل ہو جائے گا. کہتے ہیں نقل نہ کرو تاکہ لوگوں کی محبت صحابہ کے لیے زیادہ ہو جائے. اچھا میں ایک چیز آپ کو دکھاؤں، ایک منٹ.
یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین، سیر اعلام النبلاء، تالیف الذهبی الناصبی لا رحمہ اللہ، جزء العاشر، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ، سن 1996 میں چھپی ہے، محمد ابن ادریس شافعی کے حیات میں، اس کے ترجمے میں، زندگی نامے میں، بایوگرافی بیان کرتے ہوئے، جب اس کے متعلق برے اقوال آتے ہیں کہ شافعی کے متعلق اس کے معاصرین نے تو یہ کہہ دیا کہ شافعی جو ہے نا، شافعی تو اس کا کردار رنگیلا آدمی تھا، وہ تو شافعی کیسا تھا، اس کا کردار کیا ہے، رنگیلا ہے، اور رنگ بھی اچھے نہیں ہیں اس کے، دبے ہی دبے ہیں۔ تو کہتا ہے اس کے صفائی کیا کہتا ہے، کلام الاقران اذا تبرہن لنا انه بہوا وعصبیہ لا یلتفت الیہ، کہتا ہے یہ اس کے زمانے کے اپنے لوگ تھے، یہ اس سے حسد کرتے تھے، حالانکہ وہ ان کے اپنے اپنے بڑے علماء ہیں، بڑے ان کے اپنے علماء ہیں، وہ ثقات ہیں جنہوں نے شافعی پہ تان دیے ہیں۔ اچھا، کہتے ہیں یہ جو ہے ان کے زمانے میں یہ ان کا تعصب تھا اور یہ حسادت وغیرہ، ان کے اقران تھے، ایک زمانے میں رہتے تھے، حسادت کی وجہ سے انہوں نے یہ باتیں کہی، تو اس کو پہ آپ التفات نہ کیا کریں۔ اچھا، بل یتوا ولا یروا، ان باتوں کو نقل بھی نہیں کرنی چاہیے، بل ان کو ختم کر دینا چاہیے۔ اچھا، کما تقرر عن الکف عن کثیر مما شجر بین الصحابہ، جیسا کہ یہی بات ہمارے اصول میں سے، اصول ثابتہ میں سے ہے کہ صحابہ کے متعلق کے درمیان جو اختلافی مسائل ہیں ان کو نقل نہ کریں، وقتالہم، اور صحابہ کے آپس میں جو لڑائیاں ان کو نقل نہ کریں، وما زال یمر بنا ذلك في الدواوین والکتب والاجزاء، لیکن کیا کریں کہ پھر بھی نقل ہوئی ہیں۔ کہتے ہیں مصیبت کہ اس گل دے باوجود کہ الکف عما شجر بین الصحابہ واجب ہے، اس دے باوجود گلاں نقل ہوئیاں، کتباں بری پڑیاں، ایسا کی کراں، تو ہم کیا کریں، یہ باتیں تو نقل ہو چکی ہیں، کہتے ہیں یہ تو اس کے باوجود یہ کتابوں میں بری پڑیاں، تو عرض یہ ہے کہ اگر یہ اصل ان کا نہ ہوتا، چھپا دو، مٹی پاؤ نا، مٹی پاؤ، یہ شروع سے مثلا دوسری صدی پہلی صدی سے ان کا ہمارے زمانے تک یہ ہمیشہ کہ چھپاؤ 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 چھپاؤ، ان کا اصل نہ رہتا، ان کے اصول میں سے نہ ہوتا، تو صحابہ کا کیا مثلا کہ ابھی تو بھئی لازمی بات ہے، اگر یہ لوگ سچ کہتے ہیں نا، سچ کو نہ چھپاتے، تو کیا کیا باتیں ان کے کیا کیا جرائم ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ عمری بھی نہیں ہوتے اس وقت، اگر یہ نقل کرتے نا تو سب شیعہ ہو جاتے ہیں۔ ان کا مذہب بچا ہے اسی لیے، ان کا مذہب بچا ہے اسی لیے کہ چھپاؤ چھپاؤ کی وجہ سے، کور کرنے کی وجہ سے۔ اچھا، تو کہتا ہے لیکن یہ باتیں تو کتب میں موجود ہیں، ہم کیا کریں، کہتے ہیں اچھا ان میں سے کہتے ہیں بعض جو ہے منقطع ضعیف ہیں، بعض جھوٹ ہیں، وَهَذَا فِيمَا بَأَيْدِينَا وَبَيْنَ عُلَمَائِنَا فَيَنْبَغِي طَيُّهُ وَإِخْفَاؤُهُ، لیکن سب جھوٹ تو نہیں ہے نا، سب تو ضعیف نہیں ہے، صحیح بھی ہیں، ہاں، کہتے ہیں کہ ان سب کو چھپایا جائے، کیا کیا جائے، ينبغي طَيُّهُ وَإِخْفَاؤُهُ، طی بولتے ہیں چھپانے کو، طی بولتے ہیں کہ کسی چیز کو آپ لپیٹ دو، طی اصل میں بولتے ہیں لپیٹنے کو، اس کو لپیٹ دو، وَإِخْفَاؤُهُ، لپیٹ کے اس کو چھپا دو، طیّہ، یہ واجب ہے کہ ان کو لپیٹو اور ان کو چھپاؤ، بل اعدامہ، بل ان کو جلا دو، بلکہ ان کتابوں کو کیا کرو، معدوم کرو، معدوم نابود کرو، لپیٹو چھپاؤ بلکہ جلا دو، نابود کرو، کیوں، لتصفو القلوب وتتوفر على حب الصحابہ، تاکہ لوگوں کے دل صحابہ کے لیے کچھ صاف ہو جائیں لوگوں کے دل صحابہ کے لیے مقدر ہو جاتے ہیں، صحابہ کے سچ کرتوت، جو سچ ہے، جو حق ہے، لوگ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہم سناتے ہیں، تو لوگوں کی نیت خراب ہو جاتی ہے، ان کا عقیدہ ہی گر جاتا ہے، تو اس لیے ان روایات کو کیا کرو، لپیٹو، چھپاؤ نہیں، جلاؤ، تاکہ کیا ہو جائے، تاکہ لوگوں کے دل صحابہ کی محبت میں صاف ہو جائے، وَالتَّرَضِّ عَنْهُمْ، اور لوگ صحابہ سے بہت خوش ہو جائیں، وَكِتْمَانُ ذَلِكَ مُتَعَيِّنٌ عَنِ الْعَامَّةِ وَآحَادِ الْعُلَمَاءِ، ان بات صحابہ کے برے کرتوتوں کو چھپانا واجب ہے، واجب ہے کس پر، واجب ہے کہ اس کو چھپایا جائے، عوام سے بھی، علماء سے بھی چھپایا جائے، وَكِتْمَانُ ذَلِكَ، اس کو کتمان کرنا، چھپانا، متعین، واجب ہے، کس سے کتمان کیا جائے، عوام سے بھی، علماء سے بھی، سب سے چھپاؤ، اگر کسی کو مل جائے نا، دیکھیں ابھی ہمارے زمانے میں کتابیں بہت ہیں، کیونکہ ہمارے زمانے میں کیا ہے، مغرب
مغرب کے صدقے کی وجہ سے نا، یہ مسلمانوں کے اپنے تو نہیں ہے، مغرب کے صدقے سے آپ کو بجلی ملی ہے. اب کہے گا نا کہ یہ آدمی کیا ہے؟ آدمی جو ہے ایجنٹ ہے. اور بھائی حق یہ ہے، حق کو حق بولو نا. تمہارے میڈیسن ہے، تمہارے بچے پیدا ہوتے ہیں، دوائیاں، یہ کب کہاں سے آتے ہیں؟ کب؟ سب امریکہ کا ریسرچ ہے، سب امریکہ کا ریسرچ ہے. تمہارے پاس بجلی ہے، کس کی پیداوار؟ امریکہ کا. موجودہ دور اور تہذیب کا جو ہے، جتنی باتیں ہیں وہ ویسٹ سے آئی ہیں نا. ہمارے سوسائٹی کے جتنے چیزیں چلتی ہیں وہ تو ہماری اپنی تو نہیں ہے، لیکن کوئی بات نہیں، اچھی چیز ہے. اچھی چیز کافر سے بھی آئے تو اس کو ہم انکار تو نہیں کر سکتے. موجودہ دور میں پرنٹنگ پریس یہ بھی مغرب سے آئی. کتابیں بہت ہیں، اس لیے پرانے زمانے میں اس طرح نہیں ہوتا تھا کہ کتابیں زیادہ ہوں، کتابیں کم ہوتے تھے، اور کتابیں وہ کتابت کرنی پڑتی تھی، کتابیں کے نسخے بنتے تھے، اور کتابیں بڑے قیمتی ہوتے تھے. سمجھ میں آئی نا بات آپ؟ کتابیں قیمتی ہوتی ہے بہت. ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے کہ کتاب خریدے. تو اس لیے اس ذہبی کے زمانے میں اس طرح تھی، سب کتابیں مخطوط ہیں. تو وہ کہتا ہے اگر کوئی اس طرح کے حدیث کسی کو ملتا ہے نا، تو وہ کیا کرے؟ اس کو جلا دے، اس حدیث کو، اس کو علماء کو بھی نہ دکھاؤ نا، ختم کرو. ٹھیک ہے نا. وقد يرخص في مطالعة ذلك خلوة للعالم المنصف العری من الهوى بشرط ان يستغفر لهم. ہاں کبھی ضرورت کے لیے ضروری ہوتا ہے، عشیوں کو جواب دینا ہوتا ہے، روافظ کو جواب دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایسے میں وہ خلوت میں عالم جا کے چپکے سے جا کے پڑھے، مطالعہ کرے، خلوت میں چپکے سے جا کے پڑھے، دوسروں کو وہ کتاب نہ دکھائے، بشرط کہ وہ عالم خود جو ہے وہ غلط عقیدے کا حامل نہ ہو. ہوا سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ خود تشیع کی طرف مائل نہ ہو، اور وہ جب پڑھ رہا ہے نا وہ استغفار کرتا جائے. اس کی شرط ہے استغفار 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 کرے. ابو بکر عمر کے جو کرتوت ہیں پڑھے تو وہ جو ہے نا وہ اس کے لیے استغفار کرتا جائے، اور صرف اس کی نیت یہ کہ مجبوری سے ہم پڑھ رہے ہیں، کیونکہ شیوں کو جواب دینا. اچھا، تو عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ یہ جب انہوں لوگوں نے اپنا اصول بنا دیا کہ چھپاؤ چھپاؤ مٹی پاؤ، ان کے پاس دلیل کیا آخر؟ ہم اگر اسلام میں کوئی چیز بھی کرتے انجام دیتے ہیں نا، نماز پڑھتے ہیں اس کی دلیل ہے، روزہ رکھتے ہیں اس کی دلیل ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اس کے لیے دلیل ہوتی ہے. ایسے تو نہیں ہے کہ آپ جو مرضی کرو، جو مرضی کرو، ہے کہ نہیں میرے عزیز؟ اب دین اپنی مرضی کو تو نہیں ہے، دین اللہ کی جانب سے ہے. تو ان کے پاس یہ کیا ہے؟ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. خطیب بغداد کے دلائل میں نے آپ کو دکھا دیا. بعض نے تو واضح طور پہ کہہ دیا، اعتراف کیا کہ بھئی ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں یہ باتیں چھپانا اس لیے پڑتی ہیں کہ لوگ صحابہ سے بدظن ہو جائیں گے، لوگ ہمارے راستے سے نکل جائیں گے. واقعی ان کی بات صحیح ہے. اگر یہ سچ کہنا شروع کر دیں اور چھپانا چھوڑ دیں تو یہ شیعہ ہو جائیں گے، جیسے وہ بہت سارے مائل ہو گئے ہیں. بھائی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بہت سارے لوگ جماعت عمریہ کے علماء ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ حق کہتے 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 ان کے اپنے علماء ان کو کیا کہتے ہیں کہ یہ رافضی ہیں. جیسے مثلا مستری صاحب ہیں یا فضل ہمدرد صاحب ہیں، اس طرح کے لوگ. ٹھیک ہے نا. انہوں نے کچھ حق باتیں کہی ہیں. مستری صاحب کچھ کہتے کہتے آ گیا پر رک گیا، پر وہ اب اس نے بھی چھپانا شروع کر دیا نا. مٹی پانا شروع کر دیا ہے. اس لیے مٹی پانا شروع کر دیا، چھپانا شروع کر دیا، کیونکہ اس سے آگے ایک قدم آگے بڑھے گا تو شیعہ ہو جائیں گے، اور جل جائیں گے. اچھا، ان کے پاس دلیل اس بات کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. دلیل صرف حقیقی دلیل صرف یہی ہے کہ لوگ شیعہ ہو جائیں گے، ان کا مذہب ہی ختم ہو جائے گا. لیکن ان کی کتب میں دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کیا اس کے پاس دلائل کیا ہیں. آپ نے خطیب بغداد کے دلائل دیکھے. یہ کتاب طبقات الحنابلہ، تعلیف القاضی محمد ابن ابی یعلا الفراء البغدادی، متوفى سنہ 526، جزء اول. کتاب چھپی ہے سنہ 1419 میں. ملاحظہ فرمائی یہاں پہ صفحہ نمبر 250 میں روایت نمبر ہے 103. روایت کرتا ہے نقل عن امام اشیاء منها فلان قال حضرت احمد بن حنبل، میں گیا احمد بن حنبل کے پاس. راوی کہتا ہے میں کس کے پاس گیا؟ میں احمد کول، میں چلا گیا احمد کے پاس. وسأله رجل عما جرى بين علي ومعاوية سلام الله علي وعلى معاوية اللعن والهاوية. کسی شخص نے
پوچھا اس کے در احمد سے میں نے نہیں پوچھا، کسی اور نے پوچھا کہ یہ جو اختلاف ہے، جنگ ہوا ہے، ہم سنتے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام اور معاویہ کے درمیان، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ فأعرض عنہ، اس نے اپنا مخ موڑ دیا، رخ اس نے اپنا موڑ دیا، احمد نے چہرہ موڑ دیا، یہ کیا بکواس ہے، سوال نہیں کر دے ایسے. اچھا، فقیل له یا ابا عبداللہ هو رجل من بنی ہاشم، اسے کہا گیا کہ یہ تو بنی ہاشم میں سے، بنی عباس میں سے. بنی ہاشم سے یہاں پہ مراد کون ہے؟ یہ تو شاہی خاندان سے. تو نے منہ پھیر دیا نا ابھی، تجھے پکڑ کے یہ مارے گا کتے کی طرح، تو کس سے منہ پھیر رہا ہے؟ اس نے سوال کیا، جواب دے دو، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اس زمانے میں بنی ہاشم سب فورس بنی ہاشم کے، طاقت بنی ہاشم کے پاس تھا، کیونکہ بنی عباس پورا امپائر ان کے ہاتھ میں. فاقبلا، تو اس کو دوبارہ رخ اس کی طرف کرنا پڑا، مجبوری ہے احمد. یہ کہا کیا وقال اقرا، اس نے کہا اس آیت کو پڑھو، تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت. یہ آیت پڑھو، تلک امۃ قد خلت. یہ دیکھو عزیزو، جماعت عمریہ کے پاس کوئی اس بات کے لیے دلیل نہیں ہے کہ ہم حق کس لیے چھپائیں. بعض دفعہ بس ان کے علماء عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ آیات پڑھتے ہیں، جیسے احمد نے پڑھا یہاں پر، تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما یفعلون. یہ آیات سورہ مبارک ہے، یہ بقرہ میں ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہ سورہ بقرہ آیہ نمبر 134 ہے یا 34 ہے، آیہ نمبر 134. تلک امۃ قد خلت، یہ ایک ایسی امت ہے، ایسی امت سے مراد گروہ ہے، یہ گروہ گزر گئے. لہا ما کسبت، انہوں نے جو اچھے کام کیے ہیں ان کو اجر ملے گا. ولکم ما کسبتم، تم جو اچھے کام کرو گے تمہیں اچھے کام ملے گا. ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے پوچھا نہیں جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے. یہ آیت جو ہے نا، یہ صحابہ کے متعلق نہیں ہے. صحابہ ایک امت چلے گئے اور تمہیں ان کے کرتوت سے بھی پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا. یہ آیت کس کے متعلق ہے؟ یہ یہود و نصارہ سے خطاب ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون ام کنتم شہداء. قرآن مجید اس زمانے میں یہود نصارہ آ کے نخرے کرتے تھے نا مسلمانوں کے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کہ بھئی ہم اہل کتاب، ہمارے پاس کتاب ہے، مسلمانوں کے پاس کتاب ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے پاس روایات ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کیا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کیا، ابراہیم نے یہ کیا، موسیٰ نے یہ کیا، ہارون نے یہ کیا، یوشع بن نون نے یہ کیا، کہ ان کے فرمان یہ شریعت ہے ہمارے پاس، نماز اس طرح ہوتی ہے، زکوٰۃ اس طرح ہوتی ہے. وہ آگے سر نخرے کرتے تھے. اور یہ سب ان کی کتاب جو تھا مبدل تھا، محرف تھا، کتابیں ان کی صحیح تو نہیں تھی. قرآن مجید نے انبیاء علیہ السلام کے کچھ واقعات بیان کیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح وصیت کیا ہے. پھر فرمایا ام کنتم، یہ ام جو ہے یہاں پہ یہ سوال کے لیے، یہ ام جو ہے نا یہ عطف کے لیے نہیں ہے. اس مقام پر یہ ام جو ہے عربی زبان میں بہت ہوتا ہے اس طرح، ایک حقیقت بتایا جاتا ہے اس کے بعد ام آتا ہے، یہ استفہام حمزہ استفہام کی طرح ہوتا ہے، یہ عطف کے لیے نہیں ہے. اچھا، ام کنتم شہداء، اے یہودیو تم مجھے بتاؤ تمہیں کیا معلوم، کیا تم اس وقت ہے کہ یعقوب علیہ السلام مرتے وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ تم کس کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے کہا تھا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون. ہم عبادت کریں گے تیرے واحد رب کی اور تیرے آبا کی رب کی، ابراہیم اسحاق اسماعیل کے ان کے رب کی عبادت کریں گے. وہ رب واحد ہے، الہ واحد ہے، اور ہم مسلمان ہیں اس کے سامنے سر تسلیم کرنے والے ہیں. تلک امۃ قد خلت، یہ جو انبیاء گزرے ہیں جن کے نام پہ تم نخرے کرتے ہو، یہ گزر گئے. ان کا دین بھی کیا ہے، ان کا دین بھی کیا ہے، شریعت بھی جو ہے اب نس ہو چکا ہے. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، تم ان کے اپنے اعمال، تمہارے اپنے اعمال. ولا تسألوا عما كانوا يعملون، وہ کس طرح سے نماز پڑھتے تھے، کس طرح زکوٰۃ کرتے تھے، وہ اس کو تمہیں کام ہی نہیں ہے بھائی، کیونکہ ان کی شریعت ہی کیا ہے، نسخ ہے. اچھا، اس کے بعد اگلے والے صفحے میں بھی اسی آیت کی تکرار ہے، اسی کانٹیکسٹ میں. یہ کتاب جامع البیان عن تعویل آیہ القرآن، جلد نمبر 1، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے 1436 میں. یہ جماعت عمریہ کی سب سے ٹاپ تفسیر کی کتاب ہے.
جب سے میں نے بار بار کہی، ان کے علماء کا اجماع اس بات پر۔ اچھا، اس آیہ کو نقل کرنے کے بعد اس کی تفسیر میں ابن جریر فرماتے ہیں ام کنتم شہداء وتأویل الکلام اکنتم یا معاشر الیہود والنصارى المکذبین بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اے معاشر الیہود والنصارى جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم جھٹلاتے ہو، الجاحدین نبوتہ، ان کی نبوت کا انکار کرتے ہو، حضور یعقوب وشہودہ اذا حضرہ الموت ای انکم لم تحضروا ذلك، تم تو نہیں تھے اس زمانے میں۔ یعقوب نے اپنے بیٹوں کو کیا وصیت کیا، ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کیا وصیت کیا، فلا تدعوا على انبیاء ورسل الباطل وتنحلوهم اليہودیہ والنصرانیہ، تو تم جو ہے میرے انبیاء اور رسول پر، تمہیں ان کے دین کا نہیں معلوم، تم ان پر اباطیل کو نسبت نہ دو، ان پر جھوٹی باتوں کا نسبت نہ دو، اور ان کو میرے انبیاء کو یہود و نصارہ نہ کہو۔ وهذه الآيات نزلت تكذيبا من الله تعالى لليهود والنصارى في دعواهم في إبراهيم وولده يعقوب أنهم كانوا على ملتهم، یہ اس بات کے لیے آئی ہے، یہ آیات نازل ہوئی ہیں کیونکہ یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اسماعیل یہودی تھے، اسحاق یہودی تھے، یعقوب، یوسف، موسیٰ، یہ سب یہودی تھے، تو ان کی تکذیب کے لیے آیات نازل ہوئی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو فقرہ ہے تلک امت قد خلت، صفحہ نمبر 715 میں اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں تلک امت، اس امت سے کیا مراد ہے؟ اس امت سے مراد صحابہ نہیں ہے، امت قد خلت، امت سے کیا مراد؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب وولدہم، یہ مراد ان کے اولاد مراد ہے۔ یقول الیہود والنصارى، اللہ تعالیٰ کا خطاب یہود نصارہ سے، یا معشر الیہود والنصارى دعوا ذکر ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والمسلمین من اولادهم بغیر ما هم اہلو، چھوڑ دو، نہ بولو کہ ابراہیم، یعقوب، اسحاق، یوسف علیہم السلام یہ سب انبیاء، یہ سب یہودی تھے، یہ چھوڑ، ان کا ادعا نہ کرو، وہ لوگ دنیا سے گئے۔ ولا تنحلوهم کفر الیہودیہ، ان کو یہودیت کی کفر ان کی طرف نسبت نہ دو، والنصرانیہ، نصرانیت کا کفر ان کی طرف نسبت نہ دو۔ اچھا، ان سے مراد صحابہ نہیں ہے اس آیات سے۔ اچھا، یہ ان کے پاس ایک حدیث ہے عزیزو، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، ایک حدیث ہے میرے اصحاب کا جب ذکر ہو تو تم رک جاؤ، یہ اس حدیث کو لے کے آتے ہیں۔ بھی ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی استدلال کرے، آپ کو سنائے کہ ہمارے پاس اگر یہ اصل ہے کہ مٹی پاؤ کا، مٹی پانے دا وجہ کی ہے، وجہ ہے کہ ساڈے کول اے حدیث ہے جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیتا کہ اذا ذکر اصحابی فامسکوا، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، لعنت اللہ علی ابن مرجان و عمر ابن سعد یزید۔ اچھا، جب میرے اصحاب کا ذکر ہو تو رک جاؤ، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، ان کے پاس یہ کوئی صحیح حدیث نہیں، تم نے اصول دین بنا دیا۔ ملاحظہ فرماؤ، یہ کتاب بغیۃ الرائد فی تحقیق مجمع الزوائد، تالیف الہیثمی، حافظ الہیثمی، جزء 7، چاپ دار الفکر، سن 1994 میں کتاب چھپی ہے۔ اس کتاب میں صفحہ نمبر 411، اذا ذکر اصحابی فامسکوا واذا ذکر النجوم فامسکوا واذا ذکر القدر فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو تم رک جاؤ، ٹھیک ہے نا، صحابہ کا ذکر ہو تو رک جاؤ، تو تم کیوں صحابہ کا ذکر نہ کرو؟ کبھی صحابہ کا ذکر چھوڑ دو، صحابہ کا، اگر تم اس حدیث کو صحیح مانتے ہو تو یہ تو نہیں ہے اس حدیث میں کہ اگر ان کی بری باتیں آ جائیں تو ذکر نہ کرو نا، اس میں تو یہ ہے کہ صحابہ کا، اگر یہ تم حدیث کو مانتے ہو صحابہ کے ذکر کو چھوڑو، ہم بھی یہی مانتے ہیں، ہم بھی آپ کے صحابہ کو چھوڑو، چڈو جی، چڈو صحابہ ہے کہ نہیں، صحابہ کو سب چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تم اس حدیث پہ تو عمل نہیں کرتے نا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں یہ تو نہیں فرمایا کہ صحابہ کی جب بری باتیں ذکر ہو جائیں اس کو چھوڑ دو، صحابہ نے فرمایا کہ صحابہ نو چڈو جی، مٹی پاؤ، مٹی پاؤ، صحابہ کا جب ذکر ہو تو چھوڑ دو، یہ چھوڑ دو، ٹھیک ہے نا، اور نجوم ستاروں کا جب ذکر ہو تو چھوڑ دو، اور قدر کا جب ذکر ہو تو چھوڑ دو۔ اچھا، اس کا سند کیا؟ معاف کیجیے، سند اس کا کیا؟
سند اس کا ہے، طبرانی نے روایت کی ہے، اس میں یزید ابن ربیعہ ہے، وہ ضعیف، یہ سند ہی ضعیف ہے جی، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ایک اور سند کے ساتھ عبداللہ ابن مسعود سے روایت کیا ہے اس نے، اذا ذکر اصحابی فامسکو، اس میں یہ ہے، اس میں کون ہے؟ مسہر ابن عبد الملک ہے، وفیہ خلاف، یہ بھی ہے اس میں ایک ہے، اس کی سند بھی مسہر ابن عبد الملک ہے، اور والرجل اس کی وثاقت مسلم نہیں ہے، متنازع فیہ، اس میں نزاع ہے اس کی وثاقت میں، تو پھر کوئی صحیح حدیث بھی نہیں اس مسئلے پہ، ہے کہ نہیں؟ اچھا، اور بھائی کتنا دیر ہو گیا میں نے بات کی؟ 1.5 گھنٹے، ایک گھنٹہ مزید، تاکہ بالکل کیا ہو جائے بھائی، ہے کہ نہیں؟ تاکہ بالکل طبیعت صاف ہو جائے. اچھا میرے محترم ناظرین، ہم ان سے کہتے ہیں اگر صحابہ کی بری باتیں بیان کرنا حرام ہے تو اللہ نے ان کی بری باتوں کو قرآن میں کیوں بیان کیا ہے کہ نہیں بھائی؟ او بھائی، اگر تم نے اپنا اصول بنا دیا کہ صحابہ کے برے کاموں کو تم بیان نہ کرو تو اللہ نے قرآن میں کیوں بیان فرمایا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. صدق اللہ العلی العظیم. صح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے خطبہ دے رہا نا، اے اگر صحابہ کے برے کاموں کو چھپانا یہ اصول دین ہے تو اللہ نے قرآن میں اس کو کیوں اس حرام کا ارتکاب کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہیں، خطبہ ادا فرما رہے ہیں. او بھائی، صحابہ کو تم صحابہ کیوں کہتے ہو؟ ابھی میں نے تعریف دکھا دیا نا حافظ ابن حجر کی، کہتا ہے صحابہ وہ ہے جس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ولو ایک لمحے کے لیے دیکھا ہو، اگر ان کو ایک لمحے دیکھنے کی وجہ سے وہ صحابی بن جاتا ہے اور وہ عادل بن جاتا ہے، فلاں فلاں بن جاتا ہے، تو جب وہ تبلیغ کر رہا ہے تو اس کی عزت کیوں نہیں کرتے صحابہ؟ ممبر پہ کھڑے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، جب کم از کم تم دو مانتے ہو اس بات کو کہ جب وہ تبلیغ کر رہے ہیں ممبر سے تو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، وہ اللہ کی وحی ہوتا ہے، وہ جیسے اللہ خود بول رہا ہے اس طرح ہے. اللہ کا کلام بولو، وہ اپنے سے نہیں بولتا، کچھ بھی نہیں بولتا. تبلیغ کرتے وقت تو تم عقل تمہارا یہ عقیدہ ہے، باقی امور میں تم ان کو معصوم نہیں مانتے، تبلیغ میں تم معصوم کہتے ہو. وَإِذَا رَأَوْا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے خطبہ دے رہا ہوں، باہر بازار میں کیا آتا ہے؟ صحابہ کرام کو سنائی دے دیتا ہے کہ باہر میں کیا آیا، ایک آدمی آیا، وہ کیا بھیج رہا ہے؟ آئینہ بھیج رہا ہے، کنگھی بھیج رہا ہے، کنگھی 2 روپے میں، کنگھی 2 روپے، کنگھی 2 روپے، آئینہ 3 روپے. وہ پاکستان میں وہ ہوتا ہوگا نا، اب تو 2 روپے میں تو پاکستان میں کچھ نہیں ملتا ہوگا، اب تو 200 روپے میں ملتا ہوگا کوئی کنگھی، ٹھیک ہے نا. بہرحال صحابہ کرام کو سنائی دیا، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، یا صحابہ کرام کو کیا دکھائی دے دیتا ہے کہ وہ باہر آیا، کوئی آدمی ناچ رہا ہے، گانا سنا رہا ہے، ناچ رہا ہے، گانا سنا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی ڈول بجانے والا ہے، کوئی کرتب مداری آئے کرتب دکھا رہا ہے، کوئی آدمی بندر لے کے آیا، انفضوا الیہا، سب دوڑ کے، ایک دو نہیں، سب دوڑ کے، صحابہ کرام دوڑ کے جاتے ہیں. وہ ترکو کا قائمہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پہ کھڑے اتنا بھی انتظار نہیں کرتے کہ یہ اپنی جو ہے تقریر ختم کریں، تقریر جب ختم ہو تو ہم جلدی سے جائیں گے. نہیں 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 نہیں. او بھائی آپ کے گاؤں میں آپ کے مولوی کے ساتھ یہ ہوتا ہے؟ مجھے بتاؤ کہ کس گاؤں میں اس کے مولوی کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ خطبہ دے رہا ہے، ممبر کے نیچے سے سب لوگ بھاگ جاتے ہیں، دوڑ کے جاتے ہیں؟ کبھی ہوا ہے کسی گاؤں میں؟ گاؤں کے لوگ شہر کے مقابلے میں مثلا وہاں پہ جہالت زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور ٹھیک ہے کہ نہیں؟ شہر والے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمارے پاس ثقافت ہے، تہذیب ہے، گاؤں میں نہیں ہے. چلو مان لیا. اور پاکستان کے کس شہر میں، ہندوستان کے کس گاؤں میں آپ نے یہ سنا ہے کہ ایک مولوی، چاہے وہ مولوی کتنا ہی کیا نہ ہو، کم علم کیوں نہ ہو، وہ جب تقریر کر رہا ہے
باہر مسجد کے باہر کوئی کرتب دکھانے والا آئے یا کوئی کنگھی سبزی چاول چھولے بیچنے والے آئے تو یہ سب جو ہے دوڑ کے سب نکل جائیں، وہ اکیلا بیچار رہ جائے کہ یہ سب لوگ تو چلے گئے، اب میں کس کے لیے تقریر کروں؟ یہ کبھی ہوا ہے تم لوگوں نے؟ اور بھائی جو یہ قرآن کی آیت ہے اس کی تصدیق کرتے ہو جماعت عمریہ؟ تصدیق نہیں کروں گے نا، کیونکہ یہ کیا ہے کہ یعنی صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ گستاخی کیا کہ مسلمانوں کے کسی شہر میں کسی چھوٹے امولی کے ساتھ بھی گستاخی نہیں ہوتی ہے اس طرح کی گستاخی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی کرنا کفر ہوتا ہے، آپ کو تو پتہ ہے۔ تو اگر صحابہ کے برے کام بیان کرنا یہ حرام ہے تو قرآن نے کیوں ذکر کیا ہے؟ میں آپ کو ایک اور واقعہ قرآن کا دکھا دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ مبارکہ یہ حجر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ صدق اللہ العلی العظیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا، بخوبی ہم پہچان گئے ہیں، المستقدمین منکم، آپ میں سے وہ جو آگے ہیں، جو آگے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور ہم پہچان گئے ہیں، جانتے ہیں کہ وہ کون ہے جو پیچھے ہوتے ہیں، جڑے اگے نے، جڑے پیچھے نے، اسا انہاں نو جاندے نے، یہ کون ہے جو آگے ہوتے ہیں اور جو پیچھے ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اللہ ان سے حساب لے گا۔ بیٹے ابھی جو مرضی کرنا ہے کر لے، حساب کتاب ہے، سیر سب اعمال کا حساب کتاب ہے۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح بدتمیزی کرتے ہو تم، ممبر پہ وہ کھڑے رہ جاتے ہیں، تم سب نس جاتے ہو، بھاگ جاتے ہو۔ ان ربک هو یحشرهم انہ حکیم علیم، اللہ تعالی حکیم علیم۔ اچھا اس آیت میں کیا ہے؟ اللہ جانتا ہے وہ لوگ جو آگے ہیں اور جو لوگ پیچھے ہیں۔ یہ آگے پیچھے کس کی بات ہو رہی ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے نا، مشکل یہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے۔ تو آپ کو کیوں پتہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ عالم اسلام کا اصول کیا ہے کہ مٹی پاؤ، چھپا دو، صحابہ کے برے کاموں کو چھپا دو۔ کتاب کون سے بھائی؟ مسند احمد۔ مسند ہے کس کی؟ احمد ابن محمد ابن حنبل کی۔ مسند احمد ابن محمد ابن حنبل، جز نمبر 1، چھاپ دار احیاء التراث العربی، سنہ 1415 میں، 1994 میں یہ کتاب بیروت لبنان میں چھپی ہے۔ یہ صفحہ نمبر 502 ہے۔ یہ جلد کون سا بتایا نا میں نے؟ جلد کون سا بھائی؟ جلد نمبر 1، جز اول۔ اوکے، اچھا یہ حدیث نمبر ہے 2779۔ روایت ہے عبداللہ ابن عباس سے۔ اب یہ روایت صحیح نہیں ہے یا صحیح ہے؟ نہایت ہی صحیح ہے، وہ میں اب ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ روایت کیا ہے بھائی؟ کہ مدینہ ایک کڑی سی نہایت ہی خوبصورت، اے کڑی جڑی ہے نا، اے نماز آستے آندھی سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مسجد وچ۔ ایک خوبصورت لڑکی تھی، بہت ہی خوبصورت تھی۔ یہ نماز کے لیے آتی تھی کہ جماعت میں نماز پڑھے، تو یہ نماز میں کھڑی ہو جاتی تھی صف میں، عورتوں کا جو صف ہے، پہلے مردوں کا صف ہے پھر عورتوں کا۔ تو صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام جو تھے وہ نماز آگے صف والے چھوڑ کے وہ پیچھے والے صف میں چلے جاتے تھے تاکہ اس کو تماشا کریں نماز کے دوران۔ حالانکہ ان کا صف دیکھیں، یہ لوگوں نے مسجد کو یہ بنایا تھا، مسجد کی تو یہ حالت ہے ان کی۔ یہ آپ کے کسی مسجد میں ہوتا ہے اس طرح؟ اللہ جانتا آپ کے مسجد میں اگر یہ ہو جائے نا تو اس آدمی کو اتنا وہ نمازی ماریں گے، وہ کتے کی طرح، گدے کی طرح اس کو مار کے اس کا حلیہ بگاڑ دیں گے۔ اچھا، تو صحابہ کرام جو اگلے صف چھوڑ کے پیچھے والے صف میں جاتے تھے، اور ان لوگوں نے چھپا دیا وہ کون ہے بھائی، نام نہیں بتایا نا، کیونکہ وہ جو اہم صحابہ ہوتے ہیں اس کے نام چھپائے جاتے ہیں کیونکہ ان کا اصول یہی کہ مٹی پاؤ چھپا دو۔ اچھا، وہ پیچھے والے صف میں جاتے تھے تو اس کو تماشا کرنے کے لیے، بالخصوص یہ کہ جب رکوع میں جاتے تھے، رکوع میں اللہ کے سامنے ہوتی ہے نا، یہ کیا کرتے تھے؟ رکوع میں وہ سر کھینچ کے تاکہ اس خوبصورت لڑکی کو دیکھ لیں۔ حدیث یہ ابن عباس کہتے ہیں کانت امرأۃ حسناء تصلی خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، ایک بہت خوبصورت
عورت تھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتی تھی. فَكَانَ بَعْضُ الْقَوْمِ يَسْتَقْدِمُ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ لِأَلَّا يَرَاهَا. بعض جو اچھے لوگ تھے وہ صف اول میں جاتے تھے تاکہ ان کو نظر نہ آئے، تاکہ وہ عورت ان کو نظر نہ آئے. وَيَسْتَأْخِرُ بَعْضُهُمْ حَتَّى يَكُونَ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرَةِ. اور بعض جو ہوتے ہیں کیا جاتے تھے، وہ پیچھے چلے جاتے تھے کہ ہم نے ادھر پیچھے نماز پڑھنی ہے، آخری صف میں جا کے نماز پڑھتے تھے. فَإِذَا رَكَعَ نَظَرَ مِن تَحْتِ إِبْطَيْهِ. ابط بولتے ہیں اس بغل کو. اور جب رکوع میں جاتے تھے تو بغل کے نیچے سے اس عورت کو تماشا کرتے تھے لوگ. فَأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي شَأْنِهَا. اس آیت کو اس عورت کے متعلق نازل کیا. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. صحیح ہے کہ ہم آگے والوں کو بھی جانتے ہیں، پیچھے والوں کو بھی جانتے ہیں، حساب سب کا ہوگا. اچھا، یہ حدیث صحیح ہے غیر صحیح ہے؟ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل، تحقیق شیخ محمد شاکر کی، چاپ دار الحدیث قاہرہ میں ہے. یہ کتاب جزء ثالث ہے. کتاب چھپی ہے سن 1995 میں. کہاں چھپی ہے؟ دار الحدیث قاہرہ میں چھپی ہے. اچھا، یہاں پہ صفحہ نمبر 236 میں حدیث نمبر 2784 اسناد صحیح، اسناد اس کی صحیح ہے. وہی حدیث جو میں نے ابھی آپ کو دکھا دیا، ٹھیک ہے نا، ابن عباس والی حدیث. یہ کتاب ہے سنن الترمذی. سنن الترمذی کس کی کتاب؟ ابی عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ ابن سورہ ترمذی، متوفی سنہ 279، چاپ دار الفکر. کتاب چھپی ہے سنہ 2008 میں بیروت لبنان میں. تفسیر سورہ حجر، صفحہ نمبر کون سا ہے؟ صفحہ نمبر ہے 892، حدیث نمبر 3133. وہی حدیث عبداللہ ابن عباس سے. ایک خوبصورت عورت تھی، بہت ہی خوبصورت تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتی تھی. اور صحابہ جو ہے، بعض صحابہ پیچھے جاتے تھے تاکہ اس کو دیکھ لیں. تو اس کے متعلق اللہ نے نازل کیا وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد ابن ترمذی صاحب کہتے ہیں وَهَذَا أَشْبَهُ أَنْ يَكُونَ أَصَحَّ. یہ جو ہے بھلے دوسرے حدیثوں سے یہ حدیث زیادہ بہتر حدیث صحیح ہے. بلکہ یہ حدیث میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، کئی علماء نے اس حدیث کی تصحیح کیا. حاکم نے کتاب مستدرک میں اس حدیث کی تصحیح کیا، اور ذہبی ناصبی نے بھی اس حدیث کی تصحیح کیا. یہ کتاب المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، جزء ثانی، چاپ دار الفکر. کتاب چھپی ہے سنہ 2009، بیروت لبنان میں. یہ تفسیر سورہ حجر ہے، صفحہ نمبر 463 ہے کہ نہیں بھائی؟ حدیث کون سی ہے بھائی؟ حدیث نمبر ہے 3396. نقل کرنے کے بعد ہادہ حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث صحیح ہے. 3396 ہے نا، 3396. وافقہ الذہبی فی التلخیص قال صحیح، اس نے بھی کہا حدیث صحیح ہے. عبداللہ ابن عباس نے کہا كانت تصلي خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ امرأة حسناء من احسن الناس. ایک بہت ہی خوبصورت عورت تھی، لڑکی تھی، آتی تھی نماز کے لیے. توبہ توبہ، نہ اللہ سے حیا، نہ رسول سے حیا، نہ نماز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیا. اور اس صحابہ کرام کیس کام میں لگے؟ ہاں صحابہ کرام پیچھے والے صف میں جاؤ تاکہ اس کی تماشا کرو. تو اللہ نے ان کو اس طرح بے عزت کیا ان صحابہ. اگر اس زمانے میں ہوتے نا میرے عزیزو، دیکھو اس زمانے اگر ہم اور آپ ہوتے نا اس زمانے میں، ہمیں تو پتہ ہے کہ پہلے والے صف میں کون نماز پڑھتے ہیں، پچھلے صف میں نماز پڑھتے ہیں. میں تو جاتا ہوں مثلا صبح شام جاتا ہوں نماز کے لیے، آپ بھی جاتے ہیں صبح شام. آپ کو تو پتہ ہے کہ بھئی کل پیچھے کس نے نماز پڑھی ہے، پرسوں کس نے پڑھی ہے، ترسوں کس نے پڑھی ہے. یہ تو پتہ ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ آیت جب نازل ہوئی تو سب کو پتہ چلا کہ اللہ نے ان لوگوں کو کتنا بے عزت، کیونکہ وہ پیچھے والے جو پہلے آگے نماز پڑھتے تھے اب پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ان کی کتنی بے عزتی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اللہ نے تو ان کو اس وقت، آپ نہ کہیں کہ اس میں نام ہمیں نہیں معلوم، اس زمانے میں نام سب کو معلوم تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی ہے نا اس وقت نام سب کو معلوم تھا کہ وہ کون اشخاص تھے جو پیچھے جاتے تھے. یہ تو ان جماعت عمریہ کا اصول ہے کہ صحابہ کے برے کاموں کو چھپاؤ. یہ اہم صحابہ تھے اس لیے ان کے نام چھپا دیے ان لوگوں نے. اور کتنے اس سے بدتر کام، برے اس سے زیادہ برے کام ہیں جو یہ نہ چھپا سکے. ٹھیک ہے، یہ چھپانے میں کامیاب ہو گئے. یہ تو ان سے
بھائی ان سے لیک کر گئی ہے یہ حدیث جو ہے، لیک کر گئی ہے، گرچہ اس میں نام نہیں معلوم ہمیں، اور یہ بھی یقین آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ صحابہ، اگر کوئی غیر اہم صحابہ ہوتا نا تو اس کا نام ضرور یہاں پہ مذکور ہوتا کہ فلان شخص تھا، ایک گمنام شخص، لیکن وہ اہم صحابہ تھے نا، اسی لیے ان کے نام نہیں آئے۔ تصحیح کر دی نا میں نے کئی ذرائع سے۔ اچھا، جماعت عمریہ کے علماء میں سے ایک امام ہیں ابو بکر ابن خزیمہ۔ ابو بکر ابن خزیمہ کی کتاب ہے صحیح ابن خزیمہ، اس میں اس شخص نے، ابن خزیمہ بہت بڑے محدث ہیں، اس کی وفات ہے سنہ 311 کی، انہوں نے ذمہ لیا ہے کہ اس کے سب احادیث صحیح ہیں۔ یہ کتاب صحیح ابن خزیمہ جلد نمبر 3، چھاپ المکتب الاسلامی، سنہ 1980 میں یہ کتاب بیروت میں چھپی ہے۔ صفحہ نمبر 97 میں حدیث نمبر 1696 یہی حدیث ہے بھائی، كانت تصلي خلف رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ امرأة حسناء من احسن الناس۔ وہی حدیث دوبارہ ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے اسی مسئلے میں نازل کیا، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ۔ اچھا، یہ کتاب ہے عزیزو، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ وشیء من فوائدها، تعلیف محمد ناصر الدین الالبانی، المجلد الخامس، چھاپ الریاض۔ اچھا، کتاب چھپی ہے سنہ 1995 میں ریاض میں، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 608 میں حدیث نمبر 2472، یہی حدیث ہے جو میں آپ کو دکھا چکا ہوں۔ وہ تو بھائی کئی آسانی سے کہتے ہیں، ابو داود طیالسی وغیرہ نے نقل کی، وہذا اسناد صحیح، اس کی سند صحیح ہے۔ اچھا، اس کے صرف ابو داود طیالسی کی سند صحیح ہے، پھر اس کے بعد وہ کئی اور مزید اسانید دکھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ صحیح عزیزو۔ اچھا، میں آپ کو مسلم کی ایک حدیث دکھاؤں اور اس کے بعد آپ کے کال لیں گے۔ کتاب کون سی ہے بھائی؟ صحیح مسلم۔ صحیح مسلم، چھاپ دار الفکر۔ کتاب چھپی ہے کب بھائی؟ کتاب چھپی ہے سنہ 1432 میں، 2010 بنتا ہے، دار الفکر بیروت میں۔ یہ کتاب الصلاۃ ہے، یہ حدیث نمبر 440 ہے، 440۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها وخیر صفوف النساء آخرها وشرها اولها۔ کہ مردوں کا بہترین صف جو ہے کیا ہے؟ آگے والا صف ہے، اور بدترین صف آخری صف ہے مردوں کا، اور عورتوں کا خیر صفوف النساء آخرها وشرها اولها، اور عورتوں کے جو آخری بدترین صف ہے ان کی پہلی صف ہے، اور ان کی بہترین صف ان کی آخری صف ہے۔ تو اس حدیث میں مجھے لگتا ہے یہ حدیث بھی اسی واقعے میں کی طرف اشارہ ہے۔ اس حدیث میں کہ فرمایا کہ مردوں کا سب سے بہترین صف آگے والا صف ہے، کیونکہ وہ لوگ وہاں آتے تھے کہ اس عورت کو نہیں دیکھنا چاہتے تھے نا، اور پچھلے والے صف والے وہ ادھر انہوں نے لائن اسی لگائی تھی کہ اس عورت کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ لوگ ادھر عورتوں کی تماشا کے لیے آخر میں جاتے تھے، اور عورتوں کا فرمایا کہ عورتوں کی بدترین صف وہ آگے، عورتوں کے آگے والی صف ہے، کیونکہ یہ مرد ان کی تماشا کرتے تھے، اور ان کے بہترین صف وہ آخری والا صف ہے کہ وہ مردوں کو نظر نہیں آتی تھی۔ مجھے لگتا ہے یہ اسی واقعے سے یہ حدیث، کیونکہ یہ ان کے پاس کٹنگ بہت ہوتا ہے، جماعت عمریہ کے پاس حدیث کی کٹنگ بہت ہے۔ لازمی بات ہے کہ یہ آیت جب نازل ہوئی ہے،
لقد علمنا المستقدمین منکم ولقد علمنا المستأخرین. یہ آیت جب نازل ہوئی تو لازمی بات ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آیت سنایا ہے، اس کی تفسیر کی ہے. وہ مہینے میں وہ مدینے میں ایک اسکینڈل ہوا ہے. اس طرح کی بات جو ہے نا، ہمیں ایک اسکینڈل ہے بھائی، لیکن وہ سب واقعات جماعت عمریہ نے سب دبا دیے بھائی، سب مٹا دیے، ٹھیک ہے نا. تو مجھے لگتا ہے یہ اسی اسکینڈل کے لگ بھگ یہ حدیث بھی اسی زمانے کی ہے. اچھی بات ہے میرے محترم ناظرین. اب آپ کے کالز لیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے.